الرحيم. والإفراد والتركيب حقيقة صفة اللفظ لأنه إن دل جزء ولا جزء معناه فمركب ويسمى قولا ومؤلفا وإلا فمفرد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ جو مفرد اور مرکب کی طرف تقسیم ہے وہ لفظ کی بھی ہوتی ہے اور معنی کی بھی ہوتی ہے. لفظ کی دو قسمیں مفرد اور مرکب، معنی کی دو قسمیں مفرد اور مرکب. تو یہ حقیقت میں افراد اور ترکیب صفت لفظ کی ہے یا معنی کی؟ یہ محض سوال اس انداز میں اگر ہم اس کی تقریر کریں اور اگر ہم جو ہے وہ اعتراض کی صورت میں تقریر کرنا چاہیں تو وہ یوں بنے گی کہ آگے تقسیم کر رہے ہیں کس کی؟ وَهُوَ إِنْ كَانَ، وَهُوَ یعنی والمفرد اور مراد لفظ مفرد. اللفظ المفرد إن كان مرآة لتعرف الغیر الآخری. تو اعتراض یوں ہے کہ آپ مفرد اور مرکب کی جانب لفظ کی تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ افراد اور ترکیب تو معنی کی صفت بھی آتا ہے. یعنی وجہ ترجیح کیا ہے؟ تو صرف فقط سوال والے انداز میں تقریر کریں. سوال یہ ہے کہ افراد اور ترکیب لفظ کی بھی صفت ہے اور لفظ افراد اور ترکیب معنی کی صفت بھی آتی ہے. لفظ کی دو قسمیں مفرد اور مرکب، معنی کی دو قسمیں مفرد اور مرکب. تو حقیقت میں افراد اور ترکیب کس کی صفت ہے؟ بس یہ سوال. تو اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، والافراد والترکیب حقیقتاً صفت اللفظ. حقیقتاً اور بذات جو افراد اور ترکیب ہے یہ لفظ کی صفت ہے. معنی کی صفت جو ہے وہ بالواسطہ ہے. اور جو ہے کلیت اور جزیت وہ حقیقتاً معنی کی صفت ہے اور اس کے واسطہ سے لفظ کی صفت لفظ. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر آپ سوال یوں کرنا چاہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے افراد اور ترکیب کی جانب لفظ کو تقسیم کیا، کلیت اور جزیت کی جانب جو ہے مفہوم کو تقسیم کیا، یہاں پر لفظ کی تقسیم کر رہے ہیں وہاں مفہوم کی تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ جو افراد اور ترکیب ہے وہ معنی کی صفت بھی آتی ہے اور اسی طرح کلیت اور جزیت وہ لفظ کی صفت بھی ہوتی ہے. یہاں پر لفظ کو مقسم بنانا، وہاں پر معنی کو مفہوم کو مقسم بنانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حاصل جواب یہ ہے کہ افراد اور ترکیب جو ہے یہ حقیقتاً لفظ کی صفت ہے. معنی کی جو صفت ہے یہ لفظ کے واسطہ سے ہے. اسی طرح جو کلیت اور جزیت ہے وہ حقیقتاً مفہوم اور معنی کی صفت ہے. لفظ کی جو صفت ہے، لفظ کے کا جو اتصاف وارد ہوا ہے کلام کے اندر وہ معنی کے واسطہ سے، کیونکہ معنی اس لفظ کا مطلوب ہے. یہ خلاصے گفتگو ہو گیا. تو یہ ہے والافراد والترکیب حقیقتاً صفت اللفظ. یہ سوال کا جواب ہو گیا. آگے دلیل لینا ہم اس سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ معنی کریں. اور افراد اور ترکیب حقیقتاً لفظ کی صفت ہے. تو اب جو معنی کی صفت ہے یہ بالواسطہ ہے، اس واسطہ سے کہ معنی اس لفظ کا مطلوب ہے. ٹھیک ہے. تو آپ غور کریں کہ افراد اور ترکیب حقیقتاً لفظ کی صفت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ غور کریں کہ افراد کیا ہے. افراد کیا ہے؟ افراد پہ آپ توجہ کریں تو افراد ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت نہ کرے. یہ افراد ہے. لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرے تو ترکیب ہے.
لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت نہ کرے. اب آپ اس پہ غور کریں. لفظ بھی آ گیا ہے، معنی بھی آ گیا ہے. اب ہم نے نشاندہی کرنی ہے کہ یہ حقیقتاً صفت کس کی بن رہی ہے. صفت دونوں کی ہے جی. لیکن ہم نے نشاندہی کرنی ہے، تعیین کرنی ہے کہ یہ حقیقتاً کس کی بن رہی ہے. لفظ کا جز، یہ لفظ بھی آ گیا. معنی کا جز، معنی بھی آ گیا. لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرے. آپ اس کو وجودی صورت پہلے سمجھ لیں. لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرے تو مرکب. لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت، معلوم پڑا کہ بات دلالت کی ہے، مدار دلالت ہے. ٹھیک ہے، لفظ کا جز معنی کا جز ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کا جز مدار نہیں ہے، مدار دلالت ہے. تو دلالت لفظ کی صفت ہے یا معنی کی صفت ہے؟ دلالت تو لفظ کی صفت ہے. جی. دال لفظ ہے نا جی. جی. معنی دال نہیں ہے، معنی مدلول ہے. تو جب دال لفظ ہے اور افراد اور ترکیب میں یہ دلالت ملحوظ ہے، دلالت مخصوصہ ہوگی تو مرکب، دلالت مخصوصہ نہیں ہوگی تو مفرد. تو افراد اور ترکیب کا مدار بھی دلالت ہے. دلالت جو ہے یہ صفت لفظ کی ہے، تو معلوم پڑا کہ افراد اور ترکیب یہ حقیقتاً صفت لفظ کی ہے. معنی کی صفت اگر بن رہی ہے تو لفظ کی واسطہ سے. یہ دیکھیں نا، یہ جو ہے نا لِأَنَّهُ إِن دَلَّ، یہ انہوں نے محض تقسیم نہیں کی افراد اور ترکیب کی جانب، یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ لفظ کی صفت کیسے ہے. الافراد و ترکیب و حقیقتاً صفت اللفظ، حقیقتاً یہ لفظ کی صفت ہے. دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ إِن دَلَّ. جی. یہ دلیل ہے نا جی. جی. صاف صاف یہ دلیل والے اسلوب میں اس کی تقریر کر رہے ہیں کہ یہ لفظ کی صفت ہے. لفظ کی صفت ہونے کی، لفظ کی صفت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا بھئی آپ اس پہ غور کریں. لفظ کے جز معنی کے جز پہ دلالت کرے. بات ہے دلالت کی، دلالت ہے مخصوصہ. دلالت مخصوصہ ہے تو مرکب، دلالت مخصوصہ نہیں ہے تو مفرد. دلالت مخصوصہ ہے. اب آپ توجہ کر لیں بھئی دلالت کس کی صفت ہے؟ لفظ کی یا معنی کی؟ دلالت تو لفظ کی صفت ہے. جب دلالت لفظ کی صفت ہے تو پھر افراد اور ترکیب، جس کا مدار وہ دلالت مخصوصہ ہے اور وہ دلالت لفظ کی صفت ہے، تو لہذا افراد اور ترکیب کی جانب جو انقسام ہے وہ بھی حقیقتاً اور بذات جو ہے وہ لفظ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہی دال ہے، معنی بالواسطہ ہے. تو یہاں سے دو باتیں ثابت ہو گئی ہیں. ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ دلالت مخصوصہ ہوگی تو مرکب، دلالت مخصوصہ نہیں ہوگی تو مفرد. یہ بات ثابت ہو گئی ہے، یعنی تقسیم بھی آ گئی ہے. اور ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حقیقتاً جو یہ صفت بنے گی لفظ کی صفت بنے گی، معنی کہ حقیقتاً نہیں ہے، وہ بالواسطہ ہے، مجازی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی. معنی کر لیں، کیونکہ وہ لفظ اگر دال ہو اس کا جز اس کے معنی کے جز پر تو مرکب. تو بیچ میں اس کے مرکب کے اور نام بتا دیے، قول اور مؤلف. مزید اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اور نام رکھا جاتا ہے قول اور مؤلف ورنہ مفرد. یہ آپ دیکھ لیں کہ اب دلیل آ چکی ہے. افراد اور ترکیب دعویٰ تھا الافراد و ترکیب و حقیقتاً صفت اللفظ. افراد اور ترکیب حقیقتاً لفظ کی صفت ہے. اس کی دلیل آ چکی ہے کہ حاصل دلیل یہ ہے کہ افراد اور ترکیب کا مدار دلالت مخصوصہ ہے، اور دلالت مخصوصہ دلالت صفت لفظ ہے، نہ کہ صفت معنی. جب دلالت صفت لفظ ہے تو پھر افراد اور ترکیب حقیقتاً اس کے ساتھ متصف لفظ ہوگا. معنی کا جو اتصاف ہے وہ بالواسطہ ہے، وہ مجازن ہے. یہ خلاصہ گفتگو ہو گیا. ٹھیک ہو گئی. اب اس کے بعد مزید آپ دیکھیں کہ لِأَنَّ اللَّفْظَ إِن دَلَّ جُزْءُهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ. لِأَنَّ اللَّفْظَ إِن دَلَّ جُزْءُهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ. تو یہاں پر یہ تفصیل بیان کرتے ہیں ہمارے جو مناطقہ ہیں یا مصنفین کہہ لیں کہ معنی سے مراد مطلق معنی نہیں ہے، معنی مقصودی ہے. تو اس طرح پھر
جو مرکب ہے اس کی ایک قسم بنتی ہے اور مفرد کی 5 قسمیں بنا دیتے ہیں. لفظ کا جز ہو، لفظ کا جز نہ ہو تو مفرد. جی جی لفظ کا جز ہے معنی کا جز نہیں ہے تو مفرد. جی لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دال ہی نہیں ہے جی تو مفرد. لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دال ہو لیکن معنی مقصودی کی جز پہ دال نہ ہو. جی جی اب یہاں سے یہ جو کہا نا معنی مقصودی کی جز پر، تو اب ان علی جزء معنی ہو تو پھر یہ معنی سے مراد مطلق معنی نہیں ہے بلکہ معنی مخصوص ہے. کون سا معنی مقصود؟ جی ٹھیک ہے نا جی. تو معنی مقصودی کے جز پر دال نہ ہو تو بھی مفرد. لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے. لفظ کا جز معنی کے جز پہ دال بھی ہے، لفظ کا جز معنی مقصودی کے جز پہ دال بھی ہے لیکن وہ دلالت مقصود نہیں ہے. جی دلالت مقصودہ نہیں ہے اب بھی مفرد. لفظ کا جز ہے، معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دال ہے، لفظ کا جز معنی مقصودی کے جز پہ دال ہے اور وہ دلالت مقصودہ ہے تو مرکب. جی تو کل 6 قسمیں بناتے ہیں جن میں سے 5 پہلی مفرد بنتی ہیں اور 6ٹھی قسم جو ہے وہ مرکب بنتی ہے. ٹھیک ہو گئے جی مانا کریں کیونکہ یہ لفظ جی کہ دلالت مقصود ہو، یہ معنی سے تو معنی مقصودی لے لی ہے. جی. دلالت مقصود یہ کہاں سے مفہوم ہو؟ یہ عبارت یہاں اس میں صریح نہیں ہے. جو جی. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت ہے اس میں یہ اشارہ موجود نہیں ہے. مصنف کی عبارت معنی سے میں تو ہو جائے گا بالمعنی مقصودی. اب وہ اضافت جو ہے نا برائے آد خارجی بنا لیں تو پھر مطلق معنی نہیں رہے گا تو وہ تعبیر معنی میں ہو سکتی ہے لیکن دلہ میں مطلق ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام جو مشعر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ جو 5ویں قسم مفرد کی ہے اس کو مرکب میں داخل ہونا چاہیے جی کیونکہ اس میں معنی مقصودی کی جز پہ دلالت حیوان ناطق جب عالم ہو جی جی انسان شخص انسانی کا جی. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو پر اسی لیے بعض محشرین نے اس پہ گفتگو کی بھی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہے وہ مشعر ہے کہ دلالت پائی جائے تو وہ مرکب ہے. حالانکہ دلالت پائی جائے مرکب نہیں ہے، دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے. جی. یا آپ کا یہ سوال ہوگا صحیح. کیونکہ لفظ اگر دال ہے اس کا جز اس کے معنی کے جز پر معنی مقصودی کے جز پر تو مرکب ہے ورنہ مفرد ہے. یہ سوال ہے کہ آپ دیکھیں نا یہاں پر جب افراد اور ترکیب کا بیان کیا تو پہلے مرکب کو بیان کیا پھر مفرد کو بیان کیا اور آگے تقسیم جو شروع کی وہ ہے وَهُوَ إِنْ كَانَ مِرْآتًا لِتَعَرُّفِ الْغَيْرِ فَقَدْ فَعَدَاتٌ وَإِلَّا فَإِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَانٍ فَكَلِمَةٌ. تو تقسیم جو ہے وہ پہلے مفرد کی تو پہلے انہوں نے جو بیان کیا مرکب کو پہلے بیان کیا مفرد کو بعد میں بیان کیا. تقسیم جب کی تو تقسیم میں مفرد کی پہلے تقسیم کی مرکب کی بعد میں تقسیم کی. تو مقام کا تقاضا یہ ہے کہ مفرد جب بیان کر رہے تھے تو مفرد کا پہلے بیان ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ مفرد جز ہے مرکب کا. تو مفرد جز ہے مرکب کا تو جز وہ کل سے مقدم ہے. جب جز کل سے مقدم ہے تو مفرد کو پہلے بیان ہونا چاہیے تھا. یہ سوال تو اس کے جواب میں چونکہ فائدہ ہے. ویسے سوال تو آسان سا ہے لیکن جواب میں اور یہ ہماری ابتدائی کتابوں میں بھی بیان ہوتا رہتا ہے. ضروری نہیں تھا کہ اس سوال کو ہم یہاں پر دہراتے لیکن چونکہ جواب میں فائدہ ہے اس لیے میں اس سوال کو دہرا رہا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ گو مفرد اور مرکب مفرد جو ہے وہ مرکب کا جز ہے اور جز جو ہے وہ کل پر مقدم ہوتا ہے لیکن مفرد اور مرکب کے بیچ جو تقابل ہے وہ تقابل عدم ملکہ کا ہے. مرکب وجودی ہے اور مفرد جو ہے وہ عدمی ہے. مرکب وجودی ہے اور مفرد جو ہے وہ عدمی ہے. تو وجود جو ہے وہ اشرف ہے، وجود کا شرف زیادہ ہے اور ویسے بھی جو عدم سمجھ میں آتا ہے وہ ملکہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. عدم گو جو ممکن ہے جو حادث ہے اس کا عدم مقدم ہے اس کے وجود پر وہ اپنی جگہ پر لیکن عدم کا جو فام ہے یعنی
وہ متقابلان کہ جن میں تقابل عدم والملکہ کا ہو، جی جن میں تقابل عدم والملکہ کا ہو، وہاں پر عدم بغیر ملکہ کے سمجھ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ عدم کیا ہے؟ عدم یہ ہے کہ ما من شأنہ ان یکون وجودیا. جی ٹھیک ہے نا؟ عدم مطلق نہیں ہے. عدم وہ ہے کہ جس کی شان سے وجودی ہونا ہے. اب مفرد کیا ہے؟ مفرد ہے کہ جس میں دلالت نہ ہو، جس میں دلالت نہ ہو، لیکن من شأنہ ان یوجد فیہ دلالت، ان توجد فیہ دلالت، جس میں دلالت پائی جائے. جیسا کہ دیوار اندھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ من شأنہ یکون بصیرا نہیں ہے. تو دیوار کو اندھا اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی شان بصیر ہونا نہیں ہے. تو جو ادمی ہے عدم الملکہ میں، وہاں پر ادمی کا جو فام ہے وہ وجودی کے بغیر ہو نہیں سکتا. وجودی کا فام مقدم ہے، ادمی کا فام مؤخر ہے. اس لیے انہوں نے وجودی کو پہلے بیان کیا. یعنی وجودی کو پہلے بیان کرنے کی دو وجہ کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. ایک تو وجود کا شرف، یہ مطلق بات ہے. یہاں پر بات تقابل عدم الملکہ کی نہیں ہے. جی وجودی کا شرف ہے، اس لیے مرکب کو پہلے بیان کیا. اور دوسری وجہ بالخصوص اس مادہ سے متعلق یہ ہے کہ جب تقابل عدم الملکہ کا ہے، تو جب تقابل عدم الملکہ کا ہو تو جو عدم ہے، عدم وہ متقابلان جس میں تقابل عدم الملکہ کا ہو، تو آدمی کا جو فارم ہے وہ وجودی کے بغیر ہو نہیں سکتا. جب آدمی کا فارم وجودی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی مرکب کو پہلے بیان کیا، مفرد کو بعد میں بیان کیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا یہاں پر مرکب کو پہلے کیوں بیان کیا، مفرد کو بعد میں کیوں بیان کیا. اس کی وجہ آ گئی. رہی بات کہ آگے چل کر پھر تقسیم کی جب بات کی ہے تو مفرد کی پہلے تقسیم کی ہے، مرکب کی بعد میں تقسیم کی ہے. تو تقسیم ہے ذات کے اعتبار سے، تو ذات مفرد کی پہلے ہے، مرکب کی بعد میں ہے. اس لیے پہلے مفرد کا بیان، مفرد کی تقسیم کی، بعد میں مرکب کی تقسیم کی. دونوں کے لیے وجہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ لفظ اگر دلالت کرے اس کا جز، اس کے معنی کے جز پر، تو مرکب ہے، ورنہ مفرد ہے. اب کہنا ان دل جزءہ علی جزء معناہ فمرکب. تو میں نے بتا دی معنی سے مراد مطلق معنی نہیں ہے، معنی سے مراد معنی مقصود. تو اب کیا ہو گیا؟ یہ مرکب. اس پر دو اور بھی اطلاقات ہیں. ایک اطلاق ہے قول کا اور ایک اطلاق ہے مؤلف کا. یہ اضافی فائدہ کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قول اور مؤلف یہ اطلاقات بتانے کی وجہ یہ ہو کہ چونکہ قول ہے اپنی قول ہے مصدر، اور مرکب ہے اس میں مفعول. مرکب اس میں مفعول ہے، قول مصدر ہے. تو یہ وہاں ہو سکتا ہے شاید قول کے معنی اور ہیں، مرکب کے معنی اور ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعین کر دی کہ مرکب ہی قول ہے. یعنی قول اپنی وضع کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے اگرچہ کیا ہے وہ مصدر ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اصطلاح کی. اصطلاح میں قول اور مرکب ایک چیز ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا مؤلف اور مرکب میں فرق بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ مؤلف وہ مرکب ہے کہ جس کے اجزاء کے بیچ الفت پائی جائے، اور مرکب مطلق مرکب ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یسما سے یسما مؤلفن سے بتا دیا کہ یہ جو فرق ہے یہ بھی لغوی اعتبار سے ہے. اصطلاح میں مرکب، مؤلف، قول یہ تینوں ایک چیز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی آپ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو جملہ ہے وہ یسما قولا و مؤلفن، اس کو بعض فائدہ پر معمول کر لیں کہ اس کے متعدد جو نام ہیں وہ بتا دیے. مرکب بھی ہے، قول بھی ہے، مؤلف بھی ہے. اور اس اوہام کے ازالہ پر بھی آپ معمول کر سکتے ہیں. اوہام کے عوام یہ ہے کہ بھئی قول ہے مصدر اور مرکب ہے اس میں مفعول. تو جب قول مصدر ہے تو اس کا مفہوم الگ ہوگا اور مرکب کا مفہوم الگ ہوگا. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرکب بول کے وَيُسَمَّى قَوْلًا، اس کو قول بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اشارہ کر دیا کہ اپنی وضع کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے وہ معنی میں فرق ہے. قول مصدر ہے اور مرکب اس میں مفعول ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اصطلاح کی. اصطلاح میں قول اور مرکب ایک چیز ہے. اسی طرح وام یہ ہے کہ مؤلف اور مرکب میں فرق ہوگا، کیونکہ مؤلف جو ہے مرکب مخصوص ہے، مرکب مطلق نہیں ہے. وہ والا مرکب جس کے اجزاء کے بیچ الفت پائی جائے. اس کی تصریح کی ہے مصنفین نے، اہل علم نے، کہ جس کے اجزاء کے بیچ الفت پائی جائے وہ مؤلف ہے.
تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرکب بول کے یسمى مؤلفا سے اشارہ کر دیا کہ یہ فرق ضرور ہے، لیکن یہ فرق لغوی ہے۔ اصطلاح میں جب ہم مؤلف کا اطلاق کریں گے تو مؤلف کے معنی مرکب ہی کے ہیں، یعنی اصطلاح مناطقہ کی اصطلاح میں جو مرکب ہے وہی مؤلف ہے، جو مؤلف ہے وہی مرکب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو دو وہم تھے قول کے بارے میں اور مؤلف کے بارے میں، ان اوہام کے ازالہ پر معمول کرے آپ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس جملہ کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نام رکھا جاتا ہے قول اور مؤلف۔ آپ کا نا وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، ان دلّا وَإِلَّا یہ اللہ مرکبہ، یعنی اِلَّمْ يَدُلَّ، اِلَّمْ يَدُلَّ جُزْءُهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَمُفْرَدٌ۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قسمیں 5 بن جائیں گی، کیونکہ جب نفی داخل ہوتی ہے مقید اور قید پر تو عمومی طور پر وہ قید کی نفی ہوتی ہے اور بعض اوقات مقید کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ جب نفی داخل ہے مقید اور قید پر تو اس نفی کا متوجہ الیہ جو ہے، نفی کی جو توجہ ہے وہ قید ہوتی ہے، مقید کا اس بات ہوتا ہے اور قید کی نفی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات خود جو مقید ہے اسی کی نفی ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تو اب یہاں پر یہ نہیں کہ اضعافا مضاعفا کھانا جائز نہیں ہے تو ربا کھانا جائز ہے، یا مقیدی کی نفی ہے، لا تأکلوا الربا، سرے سے نہ کھاؤ۔ تو یہاں پر جو کہنا وہ لم يدل جزءه على جزء معناه، جب آپ لم يدل یہ لم کی دلالت کریں، نفی کا داخلہ کریں نفس دلالت پر، نفی داخل کریں نفس دلالت پر، کیونکہ جزءه على جزء معناه یہ تو ہوگی قید، مقید ہے دلالت، اسی لیے میں نے کہا تھا دلالت مخصوصہ، مقید ہے دلالت۔ تو نفی جب مقید اور قید پر داخل ہوتی ہے تو بعض اوقات قید کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب قید کی نفی کرو تو مطلب ہو گیا ان لم يدل اصلا فمفرد، ان لم يدل اصلا فمفرد، سرے سے دلالت ہی نہ پائی جائے تو مفرد ہے۔ تو اب مفرد میں وہ الفاظ بھی داخل ہو جائیں گے، وہ لفظ بھی داخل ہو جائے گا کہ جو سرے سے دلالت ہی نہیں کرتی، یعنی محمل۔ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے، تو اس کا پھر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر جو مقسم ہے وہ لفظ موضوع ہے، مطلق لفظ نہیں ہے۔ مقسم جو ہے وہ لفظ موضوع ہے، اور اب جو مقسم ہے وہ اقسام میں ملحوظ ہوتا ہے، یعنی ان دل لفظ الموضوع، لأنه میں ہو کا مرجع لفظ مطلق نہیں لفظ موضوع ہے، لأن اللفظ الموضوع ان دل جزءه على جزء معناه فمرکب وان لم يدل، یعنی ان لم يدل جزء اللفظ الموضوع على جزء معناه، ان لم يدل جزء اللفظ الموضوع، تو مقسم جو ہے وہ لفظ موضوع ہے، تو لہذا لفظ محمل سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح تو نہیں کی الافراد و ترکیب و حقیقتاً صفت اللفظ الموضوع تو نہیں کہا، صفت اللفظ کا یہ سوال کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتماد کی ہے شہرت پر۔ یہ بات تو مشہور ہے، اور ویسے بھی آپ بحث بھی کہہ سکتے ہو، بحث جو ہو رہی ہے وہ دلالت کی ہو رہی ہے، لفظ کی ہو رہی ہے، وضع کی ہو رہی ہے، تو بیچ میں لفظ محمل کہاں سے آ گیا؟ محمل کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ جب کہا نا اللہ، یہ اللہ مرکبہ ہے اور اصل میں علم ید اللہ، تو اب نفی داخل ہے کس پر؟ مقید اور قید پر۔ تو جب نفی مقید اور قید پر داخل ہوتی ہے تو نفی کی توجہ قید کی جانب ہوتی ہے بالعموم، لیکن بعض اوقات مقید کی بھی نفی ہو جاتی ہے، مقید بھی منفی ہو جاتا ہے۔ اب مقید منفی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علم ید اللہ اصلا، سرے سے دلالت پائی نہ جائے، تو علم ید اللہ کا مطلب ہو گیا محمل، سرے سے دلالت نہ پائی جائے تو وہ محمل ہو گیا۔ تو یعنی وہ محمل بھی کیا کہا فمفرد، وہ محمل مفرد ہے۔ تو جب محمل کا افراد میں داخلہ لازم آئے گا، محمل کا مفرد ہونا لازم آئے گا،
اور یہ تو خلاف اصطلاح ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. میں اصطلاح اس لیے کہا کہ بعض حضرات نے کہا اگر وہ داخل ہوتا ہے تو ہم التزام کرتے ہیں اس کی مفرد میں داخلے کا. محمل اگر آپ سرے سے دلالت کی نفی کرتے ہیں تو ہم التزام کرتے ہیں کہ محمل کا شمار مفرد میں ہوگا. لیکن یہ ایک نئی اصطلاح بن جائے گی. جو اصطلاح معروف ہے اس لحاظ سے محمل جو مفرد میں داخل نہیں ہوتا. تو لہٰذا اعتراض یہ ہے کہ یہ خلاف اصطلاح ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو مقسم ہے وہ لفظ مطلق نہیں ہے بلکہ لفظ موضوع ہے. لِأَنَّهُ یعنی لِأَنَّ اللفظ الموضوع عند اللہ جزء الى آخری. تو جب مقسم لفظ موضوع ہے تو ان لم يدل جزء اللفظ الموضوع ہے. ان لم يدل اصلا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب مقسم ہے لفظ موضوع تو ان لم يدل جزء اللفظ الموضوع ہے. ان لم يدل جزء اللفظ الموضوع ہے تو اب سرے سے دلالت نہ پائی جائے, یہ مقسم اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ اس کا جواب ہو گیا. ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی تصریح نہیں کی. مصنف نے تو میرا کہہ دیا صفت اللفظ, لفظ کہہ کے کہا لِأَنَّهُ میں ہو کا مرجع یہ لفظ ہی ہے. لِأَنَّ اللفظ تو یہاں پر تو لفظ موضوع نہیں ہے, صرف لفظ مذکور ہے. جی تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا شہرت پر, یا کہیں اعتماد کیا ابحاث پر. ابحاث جو ہے وہ وضع کی دلالت لفظی وضعی کی چل رہی ہیں. جب دلالت لفظی وضعی کی چل رہی ہیں تو پھر اب یہ قرائن کے بعد لفظ موضوع کی ہو رہی ہے, مطلق لفظ کی بات نہیں ہو رہی. کیونکہ مطلق لفظ کی جو دلالت ہے وہ عقلیہ بھی تھی وہ بھی پیچھے رہ گئی, وہ طبیعیہ بھی تھی وہ بھی پیچھے رہ گئی. بس نری فقط اب پہنچ چکی ہے کس پر, دلالت لفظی وضعی پر لفظ موضوع تک پہنچ چکی ہے. تو جب لفظ موضوع تک بات پہنچ چکی ہے اب باقی ساری کی ساری ابحاث جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. ان ابحاث پر اعتماد کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی. ٹھیک ہو گئی. یہ بھی علماء نے فرمایا بھی لفظ کی وضع معنی کے لیے پہلے ہوتی ہے اور افراد ترکیب سے معنی بعد میں متصف. جی افراد ترکیب حقیقت لفظ کی صفت ہے, پہلے وضع ہوگی تو معنی افراد ترکیب سے وہی ٹھیک ہے. ہوگا. یعنی یہ اسی کی تائید ہوگی نا, جی, ہاں. یہ اسی کی تائید ہے کہ جو ہے یہاں پر لم ید اللہ سرے سے نفی لفظ وضعی لمعنی مفرد کے ساتھ اسی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ بھئی پہلے کیا ہو جائے گی, وضع پائی جائے گی, اس کے بعد افراد و ترکیب. یہ مرحلہ ثانیہ ہے. ٹھیک ہے مانا کریں, ورنہ مفرد ہے. بڑے آگے وهو إن كان مرآة لتعارف الغير فقط فادات والحق أن الكلمات الوجودية منها فإن كان مثلا معناه كون شيء لم يذكر بعد وتسميتها كلمات لتصرفها ودلالتها على الزمان وإلا چلیں وہ بعد میں پڑھتے ہیں. خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ پہلے دعویٰ کیا کہ افراد اور ترکیب جو ہے وہ حقیقتاً لفظ کی صفت ہے, اور یہ دعویٰ اصل میں ایک سوال کا جواب تھا. سوال کا جواب بنائیں یا اعتراض کا جواب بنائیں, دونوں طرح اس کی تقریر کر سکتے ہیں. اس کی دلیل کے بیان کے درمیان جو ہے وہ لفظ موضوع کی دو قسمیں بیان ہو گئی, مرکب اور مفرد. بیان ہو رہی تھی اس کی دلیل الافراد و ترکیب و حقیقتاً صفت اللفظ. اس دلیل کے درمیان جو ہے دلیل کے بیان کے اندر لفظ موضوع کی تقسیم بھی ہو گئی ہے. لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں, مرکب اور مفرد. اب ان دو قسموں میں سے جو قسم ثانی ہے یعنی مفرد, اس کی تقسیم کر رہے ہیں کہ مفرد جو ہے وہ غیر کی معرفت کے لیے اعلیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا. مفرد کی حیثیت کیا ہے؟ مفرد کی حیثیت یہ ہے کہ وہ فقط تعارف غیر کے لیے اعلیٰ ہے. تعارف غیر کے لیے اعلیٰ ہے تو اب ادات ہے, لیکن فقط اس کی یہ حیثیت نہیں ہے. وہ محض تعارف غیر کے لیے اعلیٰ نہیں ہے. وہ محض تعارف غیر کے لیے اعلیٰ نہیں ہے. تو پھر یہ دیکھا جائے گا بے حیعت ہی زمانے پر دال ہے یا نہیں. بے حیعت ہی زمانے پر دال تو کلمہ, اور اگر بے حیعت ہی زمانے پر دال نہ ہو تو اسم. ٹھیک ہے نا جی. وَإِلَّا فَهُوَ اسْمٌ. وہ آگے چل کے آ رہا ہے. مزید انشاءاللہ بات تفصیل سے بعد میں کرتے ہیں, اس میں جب گفتگو کرتے ہیں.
ٹھیک ہوگی. خلاصہ تقسیم کا میں دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ الافراد و ترکیب و حقیقتاً صفت اللفظ، یہ دعویٰ تھا. ایک سوال کے جواب میں یہ دعویٰ کیا اور اس کی دلیل کے درمیان لفظ موضوع کی تقسیم بھی ہوگی مفرد اور مرکب کی جانب. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے. کرنی تقسیم تھی جی. یعنی ویسے تو یہ جو مقام ہے عام کتب میں یہاں پر لفظ موضوع کی تقسیم کرتے ہیں. لفظ موضوع کی دو قسمیں مفرد اور مرکب. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لفظ موضوع کی تقسیم جو دیگر مصنفین کرتے وہ تقسیم بھی کی ہے، اور تقسیم اس انداز میں کی ہے کہ ایک اہم مسئلہ بھی وہ بھی سمجھا دیا. پہلے وہ دعویٰ کر لیا الافراد و ترکیب حقیقتاً صفت اللفظ، پہلے یہ دعویٰ کر لیا. جب یہ دعویٰ کر لیا اس کی جب دلیل پیش کی، اب دلیل بھی اس دعویٰ کی آ چکی ہے، مسئلہ بھی بیان ہو چکا ہے، اس کی دلیل بھی آ گئی ہے، اور وہ جو بیان کرنا تھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں مفرد مرکب وہ بھی حاصل ہو گئی. مصنف کی کلام میں خوبی ہے، یہ حسن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو مفرد و مرکب کی طرف جانب تقسیم ہو گئی، تو اب مفرد کی آگے تقسیم کرتے ہیں کہ مفرد کی 3 قسمیں: اسم، کلمہ اور ادات. تقسیم یوں کی، مفرد کی پہلے تقسیم کیوں کی اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا. مرکب کو پہلے بیان کیا، بیان میں مرکب پہلے اور مفرد بعد میں. پھر آگے جب ان کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو مفرد کی پہلے مرکب کی بعد میں، یہ وجہ میں بتا چکا. تو مفرد جو ہے اس کی تقسیم کر رہے ہیں. مفرد کی 3 قسمیں: اسم، کلمہ، عادات. اسم، کلمہ، عادات دیکھا جائے گا کہ وہ مفرد اس کی حیثیت فقط اتنی ہے کہ وہ تعارف غیر کے لیے اعلیٰ ہے. اس کی حیثیت فقط اتنی ہے کہ وہ تعارف غیر کے لیے اعلیٰ ہے. اگر فقط اتنی حیثیت ہے تو وہ عادات ہے. اگر فقط یہ حیثیت نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بہیئت ہی زمانے پر دال ہے یا نہیں. اگر بہیئت ہی زمانے پر دال ہے تو کلمہ، اگر بہیئت ہی زمانے پر دال نہیں ہے تو وہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس قدر عبارت کے معنی کر لیں، مزید بات آتی ہے. اور وہ کم ہو گیا مرجع مفرد. ٹھیک ہے نا. اور مفرد اگر اعلیٰ ہو فقط غیر کی پہچان کا تو عادات ہے، ورنہ وَإِلَّا فَإِن دَلَّ بِهِ، ورنہ اگر دلالت کرے اپنی حیت کے ساتھ کسی زمانے پر تو کلمہ ہے. وَإِلَّا فَهُوَ اسم. اب یہ آگے وہ تقسیم جو اس کے ساتھ متعلقہ جملہ ہے وہ یہ، ورنہ یعنی علم ید اللہ. ٹھیک ہے نا جی. علم ید اللہ بہیئتی علی زمان، مزید بات وہاں پر آتی ہے انشاءاللہ. ورنہ وہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا خلاصہ کس کا؟ تقسیم کا. مفرد کی 3 قسمیں ہو گئی: ادات، کلمہ اور اسم. اب آپ دیکھیں کہ کہا کہ ان کانا مرآتن لتعارف الغیر فقط فادات، اگر وہ غیر کی معرفت کا آلہ ہو تو وہ حرف ہے، ادات ہے. ادات ان کے نزدیک ہو گئے، مناطقہ کے نزدیک ہو گیا، اور حرف ہو گیا نحویوں کے نزدیک. ٹھیک ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. پھر یہ ہر وہ ادات مناطقہ کے نزدیک جو ادات کہلائے گا، وہ ہر ایک حرف نحوی ہونا ضروری نہیں ہے. جو حرف نحوی ہے وہ تو ادات منطقی ضرور ہے، لیکن ادات منطقی جو ہے اس کا حرف نحوی ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ آگے بات آ رہی ہے. لیکن جیسے مشہور کہہ دیتے ہیں یا بطور تسامح کہہ دیتے ہیں بھی منطقیوں کے نزدیک ادات ہے اور نحویوں کے نزدیک حرف ہے، ورنہ تو فرق ہے. کیونکہ ہر ادات منطقی حرف نحوی نہیں ہے، اور ہر حرف نحوی جو ہے وہ ادات منطقی ضرور ہے.
ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر مرآت ہو غیر کی معرفت کا تو ادات ہے. یہاں پر جو چیز سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ معنی حرفی وہ مستقل بھی ہوتے ہیں. معنی حرفی مستقل بھی ہوتے ہیں اور محکوم علیہ اور محکوم بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. چلا پنکھا بند رہنے دو. پنکھا چلا. جو یہ آگے چل کے بیان کریں گے نہیں خود بیان کر رہے ہیں جی کہ جی ہاں. آپ دیکھیں نا کہ معنی حرفی جو ہیں یہ مستقل بھی ہوتے ہیں اور غیر مستقل بھی ہوتے ہیں. معنی حرفی مستقل بھی ہیں اور غیر مستقل بھی ہیں. تو لہذا ان کے بیچ جو امتیاز ہے وہ ضروری ہے. اب آپ یہ معنی حرفی کو سامنے رکھیں. یہ ہے معنی حرفی. اب معنی حرفی کا جو آپ تصور کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالذاتیات ہے یا بالارضیات ہے. معنی حرفی کا تصور بالذاتیات ہے یا بالارضیات ہے. بالذاتیات ہے تو پھر ذاتیات ملاحظہ ذات کے لیے مرآت ہیں. ذاتیات ملاحظہ ذات کے لیے مرآت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ارضیات ملاحظہ ذات کے لیے مرآت ہیں. ٹھیک ہے جی. ارضیات ملاحظہ ذات کے لیے مرآت نہیں ہے. تو یہ چار احتمال بن جاتے ہیں. جیسے جسے ہم تصور بالکن بے کنہی بالوجہ اور بے وجہ ہی کہتے ہیں. یہ آپ دیکھ لینا معنی حرفی کا تصور ہو ذاتیات کے ذریعے اور ذاتیات ملاحظہ ذات کے لیے مرآت اور اعلیٰ بنے. یہ تصور بالکن ہے. ٹھیک ہو گیا نہیں. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں تصور بالکن ہے. ٹھیک ہے. یہ تصور بالکل ہی ہو گیا. معنی حرفی کا تصور ذاتیات کے ذریعے اور ذاتیات ملاحظہ ذات کے لیے مرآت اور اعلیٰ نہیں ہے. تو یہ ہو گیا تصور بالکل ہی. بالکل ہی یہ ہو گیا ذاتیات. معنی حرفی کا تصور ہے ارضیات کے ذریعے اور ارضیات ملاحظہ ذات کے لیے مرآت اور اعلیٰ ہیں. تو یہ ہو گیا تصور بالوجہ. اور اس کو روکیں. تو معنی حرفی کا تصور ارضیات کے ذریعے اور ارضیات ملاحظہ ذات کے لیے جب مرآت اور اعلیٰ بنے تو یہ تصور بالوجہ ہو گیا. اور یہ مرآت اور اعلیٰ نہ بنے تو تصور بے وجہ ہی. ایک تو یہ چیز سامنے آ گئی کہ معنی حرفی کے ساتھ چاروں قسم کے جو تصورات ہیں ان کا تعلق ہو سکتا ہے. تصور بالکل یعنی چاروں علوم کا تعلق ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. تصور بالکل, تصور بالکل ہی,
تصور بالوجہ، تصور بوجہہ. اب یہ جو تصور بالکنا ہے، تصور بالکنا ہو، معنی حرفی کا تصور بالکنا ہو تو معنی حرفی غیر مستقل نہیں ہوں گے. اصل جو بات چلی ہے وہ اس پہ چلی ہے کہ یہاں پر اس کو غیر مستقل بھی کہہ رہے ہیں، آلتن مرآتن لتعارف الغیر کہہ رہے ہیں، اور آگے چل کے اس کے استقلال کی بھی بات کر رہے ہیں. تو بات تو آگے چل کر بھی ہو سکتی تھی، یہی بات کر لیتے ہیں، وہاں پر ہمارے لیے مزید سہولت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ معنی حرفی کا جو تصور بالکنا ہو تو اب معنی حرفی غیر مستقل نہیں ہے. معنی حرفی کا تصور بالوجہ ہو، معنی حرفی غیر مستقل نہیں ہے. معنی حرفی کا تصور بکن ہی ہو، یہ اس صورت میں یہ معنی غیر مستقل ہے. معنی غیر مستقل. ٹھیک ہے جی؟ اور تصور بے وجہ ہی ہو تو اب استقلال، عدم استقلال، دونوں احتمال اس میں موجود ہیں. تصور بالکنا ہو تو اب یہ معنی مستقل بالمفہومیت ہے، غیر مستقل نہیں. اور جب تصور بالوجہ ہو تو اب بھی یہ معنی مستقل بالمفہومیت ہے، غیر مستقل نہیں. کبھی معنی حرفی مستقل بالمفہومیت ہو جاتے ہیں، کبھی غیر مستقل بالمفہومیت ہو جاتے ہیں. تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے اس کے ساتھ متعلقہ علوم میں جو فرق ہے، وہ اس سے متعلقہ جو علوم ہیں وہ کون سے ہیں. تصور بالکنا ہے، بکن ہی ہے، بالوجہ ہے، بے وجہ ہی ہے. تصور بکن ہی ہو تو مطلقاً غیر مستقل ہے، بالکنا تو مستقل، بالوجہ تو مستقل، بے وجہ ہی تو مستقل بھی ہو سکتا ہے، غیر مستقل بھی ہو سکتا ہے. میں وضاحت کرتا ہوں اس کی. یہ چار علوم ہو گئے. بالکل ہو تو یہ مطلقاً مستقل ہے. یہ اب معنی حرفی مستقل ہے. بکن ہی ہو تو مطلقاً غیر مستقل ہے. بکن ہی ہو جی مطلقاً غیر مستقل ہے. اور بے وجہ ہی میں دو احتمال ہیں. اور ادھر بھی مطلقاً مستقل ہے. بالکنا اور بالوجہ دونوں میں مطلقاً مستقل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وضاحت تھوڑی سی سمجھ لیں. وضاحت یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہے آپ کے معنی حرفی. معنی حرفی کا تصور ہے ذاتیات کے ذریعے. ٹھیک ہے؟ معنی حرفی کا تصور ہے ذاتیات کے ذریعے. ذاتیات ملاحظہ ذات کے لیے میرات اور اعلیٰ ہیں. اس پہ توجہ کریے گا. ذاتیات کے ذریعے تصور ہے. ذاتیات یہ کہ یہ مرآت لتعارف الذات ہے. وہاں پر مرآت لتعارف الغیر ہے نا. ذاتیات مرآت لتعارف الذات ہے. یہ بالکنا. جب یہ مرآت لتعارف الذات ہے، یہ استقلال ہے. کیونکہ یہ مرآت لتعارف الغیر ہوتے تو پھر عدم استقلال تھا. عدم استقلال اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ مرآت لتعارف الغیر ہو. یہ مرآت ہیں ذاتیات. ہم ذاتیات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ مرآت ہیں، یہ آلہ ہیں، لیکن آلہ ہے ملاحظہ ذات کا. جب یہ آلہ ہے ملاحظہ ذات کا تو اب یہ آلہ ملاحظہ غیر کے لیے، تعارف غیر کے لیے آلہ نہیں ہے. جب تعارف غیر کے لیے آلہ نہیں ہے، خود ذات کے لیے آلہ ہے، اس لیے معنی مستقل ہے. بالکل یہی بات جو ہے نا وہ بالوجہ میں بھی آئی. کیوں؟ تصور ارضیات کے ذریعے، اور ارضیات مرآت لتعارف الغیر نہیں ہے. ارضیات مرآت لتعارف ذات ہے. جب مرآت لتعارف ذات ہے تو پھر ذات ہوگی وہ ملحوظ الیہ بذات. یہ ذاتیات اور ارضیات ہوگی ملحوظ الیہ بالغیر. یہ مرآت ہوگی نہیں جی. یہ مرآت ہے اور اصل مقصود ذات ہے. اصل ملاحظہ ذات کا ہے.
بالکنا میں بھی اور بالوجہ میں بھی. جی بالکنا میں بھی اصل توجہ آپ کی ذات کی طرف ہے. تصور ذاتیات کے ذریعے یہ ذاتیات مرآت، یعنی یہ مقصود بالغیر ہے، اور مقصود بذات، مقصود حقیقتاً اور بذات کے وہ ذات ہے. ذات ہے. جب مقصود حقیقتاً وہ ذات ہے تو پھر ایمان مستقل بالمفہومیت ہے. یہ جو ذاتیات ہیں کس میں؟ بالکنا میں، اور ارضیات ہیں بالوجہ میں، یہ غیر مستقل ضرور ہیں، لیکن ذات کیا ہے؟ اس کا لحاظ، اس کا جو ملاحظہ ہے وہ کثرت اور بذات ہے، اور استقلال اور عدم استقلال کا مدار اس لحاظ پر ہی ہوتا ہے. لحاظ کثرت اور بذات ہو، جیسے عاصم معصوم میں بھی ہم اس میں بھی پڑھاتے ہیں، جامع کے اندر بھی. تو جو استقلال اور عدم استقلال ہے اس کا مدار لحاظ ہے، لحاظ بذات اور لحاظ بالغیر. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر علامہ عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا بھی جس طرح تقسیم ہے، تقسیم ایک شے کی بذات ہوتی ہے، دوسری کی بالواسطہ ہوتی ہے. جب تقسیم ہوگی تو جسم ذات منقسم ہوگا، تو اس جسم کے ساتھ جو قائم ہے سواد بیاض وغیرہ وہ بالعرض تقسیم ہوتا ہے. یہی معاملہ ہے لحاظ کا. تقسیم ہے خارج میں، اس لیے اس کو مسئلہ بنایا، اس کی مثال دی تاکہ آسانی کے لیے سمجھ میں آ جائے. تو یہ معاملہ ہے لحاظ کا. ذہن کے اندر لحاظ کا تعلق بھی ایک شے سے بذات ہوتا ہے، دوسری شے سے بالعرض ہوتا ہے. تو جس سے بذات ہوتا ہے وہ مستقل بالمفہومیت ہے، جس سے بالعرض ہوتا ہے وہ غیر مستقل بالمفہومیت ہے. تو اب یہ جو ذاتیات ہیں تصور بالکنا میں، یہ ان کا لحاظ بذات نہیں ہے. ان کو اعلیٰ بنایا جا رہا ہے ملاحظہ ذات کے لیے. جب اعلیٰ بنایا جا رہا ہے ملاحظہ ذات کے لیے تو ذات پر مستقل بالمفہومیت ہو گئی، اس کا لحاظ کثر و بذات ہو گیا. جب اس کا لحاظ کثر و بذات ہو گیا، اب کیا ہے؟ یہ معنی حرفی ذات ہم نے معنی حرفی کو بنایا ہوا ہے نا جی. معنی حرفی مستقل بالمفہومیت ہو گئی، اس میں بھی بالکنا میں بھی اور بالوجہ میں بھی. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ وجہ ہے کہ جب معنی حرفی کا تصور بالکنا ہو تو اب یہ معنی مستقل. یہ انہوں نے کہا بھی اس کا تصور ذاتیات سے ہو یا ارضیات سے. جی ذاتیات سے ہو تو پھر دو صورتیں ہیں کہ ذاتیات کو مراد ملاحظہ ذات کے لیے بنایا ہی نہیں. جی جب ذاتیات سے حاصل ہوا ہے پھر آگے یہ کیوں فرق کرتے ہیں مراد والی بات؟ اس میں دونوں صورتوں میں حاصل تو وہ ذاتیات سے ہی ہو رہا ہے. ذاتیات سے حاصل ہو رہا ہے تو ذاتیات کا تصور مقصود ہے. یعنی ذاتیات کا جو لحاظ ہے وہ کثرت اور بذات ہے، یہ کثرت اور بذات نہیں ہے. اگر ذاتیات کا لحاظ کثرت اور بذات نہیں ہے، نظر آپ کی ذاتیات پر ہے لیکن وہ ذات کو پہچاننے کا آلہ ہے. تو اب جب آپ کہتے ہیں نا جی وہ ذات کو پہچاننے کا آلہ ہے، اب وہ ذاتیات کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ ملحوظ الیہ بالغیر ہو جاتی ہیں، معاذ اعلیٰ کی حیثیت ہو جاتی ہے. یہ جو تقسیم کرتے ہیں نا، یہ تقسیم اس لیے کرتے ہیں تصور ذاتیات کے ذریعے ہے، لیکن ان ذاتیات کی طرف آپ کی توجہ کس حیثیت سے ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا بھائی ذاتیات سے، ذاتیات کے ذریعے سے ہے نا. ذریعہ مراد بھی تو ذریعہ ہی ہوتا ہے نا جی مراد جو ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا جی. بالکل ایسے ہی آپ بات کو مکمل کریں. یہ اب ذاتیات ذریعہ ہے کہ یہ تو دونوں ذیلی دونوں قسموں میں یہ ذاتیات سے ہی حاصل ہو رہا ہے. اس میں اس لحاظ سے تو دونوں میں ذریعہ تو ہے ہی. بات مکمل کریں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جب دونوں میں ذریعہ ہے پھر ایک میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ مراد بنا رہے ہیں، دوسرے میں مراد نہیں بنا رہے، حالانکہ دونوں میں مراد تو ہے. وہ دونوں میں مراد نہیں ہے، دونوں میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا معنی حرفی کا تصور ہے ذاتیات کے ذریعے سے. ذاتیات کے ذریعے سے اس حیثیت سے کہ آپ نے ذاتیات کو سامنے رکھ کر ذاتیات کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھا. یہ بالکل نہ ہو گیا. ذاتیات کو سامنے رکھ کر ذاتیات پر ہی آپ کی نظر منحصر ہو گئی. ذاتیات کے ذریعے سے اس کو نہیں دیکھ رہے آپ. یہ بالکل نہیں ہے. اب مراد اس میں نہیں ہے. یعنی ہم تصور ذات اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو کہ ان ذاتیات کا ذات سے تعلق ہے. ان ذاتیات کا ذات سے تعلق ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بھئی اس ذات کا تصور ذاتیات کے ذریعے سے ہے، حالانکہ اب تصور انہی ذاتیات کا ہے.
ان کو سامنے رکھ کر ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. جی ان کو سامنے رکھ کر جی ہم اس ذات کو دیکھ ہی نہیں رہے. جی جب ذات کو دیکھ ہی نہیں رہے، اگر ذات کو دیکھ لے تو تصور بالکل نہ ہو جاتا. جی ذاتیات میرات اور اعلیٰ بن جاتی، جی تو تصور بالکل نہیں میرات اور اعلیٰ نہیں ہے. لیکن اب یہ آپ کہہ سکتے پھر یہ کیوں کہتے ذاتیات کے ذریعے سے ذات کا تصور؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے میں نے کہا کہ بھئی چونکہ ذاتیات کا اور ذات کا تعلق ہے، اس سے ہم کہہ رہے ہیں بھئی ذات کا تصور ذاتیات کے ذریعے سے. اس تعلق کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں بھئی ذات کا تصور ذاتیات کے ذریعے سے. ورنہ یہاں پر حقیقتاً جو تصور ہے وہ ذاتیات کا ہے، یہاں ذاتیات کے ذریعے ذات کا حاصل ذات کا نہیں ہے، صرف ذاتیات کا ہے. ذاتیات کا ہے. جی ہم تصور ذات اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ذاتیات کو اس سے تعلق ہے، یہ اس کی ذاتیات ہے. اس تعلق کی بنیاد پر ہم نے کہہ دیا کہ تصور ذات کا تصور ذاتیات کے ذریعے. ہماری نگاہ جا کے وہاں پر رک گئی، واپس ذات کی طرف لوٹی نہیں. جب واپس ذات کی طرف لوٹی نہیں تو تصور ذات تو نہ ہوا نا جی. حقیقتاً یہ تصور ذاتیات ہے. تو پھر دونوں میں فرق یہ ہو گیا کہ اس میں اس سے ہماری نگاہ جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہوئے ذات تک پہنچتی ہے تصور بالکل میں، جی اور اس میں نہیں پہنچتی، اس میں ادھر ہی رک جاتی ہے. پھر یہ کیوں کہتے ہیں بھائی ذاتیات کے ذریعے ذاتیات سے حاصل ہوگی ذات بھائی؟ جی تو حصول کا تعلق دو قسم کا جوڑ رہے ہیں بھائی ایک صورت ہے ذاتیات ساری نظر ہو گئی ہے، ذات ال نہیں گئی. جی جب ذات ال نہیں گئی پھر ذات کیوں حاصل ہوئی ہے؟ میں اس کی یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر ذاتیات کا تعلق ہے اس ذات کے ساتھ، جی کیونکہ جو ذات ہے وہ کیا ہے، ان ذاتیات کی مجموعہ ہے. جی تو اب یہ ایک تعلق مخصوص اور گہرا تعلق، جی اس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ذات حاصل ہو گئی ہے، ذات کا تصور ہے. جی حقیقت میں یہ ذات کا تصور نہ، حقیقت میں یہ ذاتیات کا تصور ہے. جی حقیقت میں یہ ذاتیات کا تصور ہے. ذاتیات کے ذریعے ہم ذات کی طرف آئے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، جی فرق ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا جی. جی تو بہرحال تصور بالکنا میں جب ہم نے کیا کیا، تصور بالکنا میں ذاتیات کو ملاحظ ذات کے لیے ہم نے اعلیٰ بنایا تو ذات ہوگی ملحوظ الیہ قصداً بالذات. جی جب ملحوظ الیہ قصداً بالذات ہوگی تو معنی حرفی کیا ہوگا، وہ مستقل ہوگی، کیونکہ استقلال اور عدم استقلال کا تعلق ہے تو اس کا مدار ہے لحاظ قصدی اور لحاظ غیر قصدی پر. جب اس کا لحاظ قصدی اس کا ہے اور یہ بعض مرآت اور اعلیٰ ہیں تو پھر معنی حرفی مستقل بالمفہومیت ہوگی. یہ جو دو صورتیں ہیں، ان تصور بالکنا اور تصور بالوجہ، فرق ان میں ذاتیات اور عرضیات کا ہے. ورنہ دونوں میں ذات جو ہے وہ اصل مقصود بذات ہوتی ہے، ملحوظ ہے بذات ہوتی ہے، اس لیے دونوں معنی مستقل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اس کا پہلے بیان کر لیتے ہیں پھر اس کا بیان کرتے ہیں. اب تصور بے وجہ ہی ہے، تصور بے وجہ ہی ہے ارضیات کے ذریعے سے. ارضیات کے ذریعے سے ہے. اب یہ جو ارضیات ہے نا، اس میں ارضی کو دیکھا جائے گا. اس میں کہا نا بھائی دونوں قسم کا ہو سکتا ہے. جی اس میں ارضی کو دیکھا جائے گا کہ ارضی کس قسم کی ہے. جو ارضی ہے وہ کس قسم کی ہے. جی اگر وہ ارضی ہے غیر مستقل تو اب عدم استقلال ہوگا. اور ارضی مستقل بھی ہو سکتی ہے. اس کی کوئی ایسی وجہ ہے، اس کی کوئی ایسی وجہ ہے. دیکھیں نا جی، معنی حرفی کی جو ذاتیات ہیں اس میں عدم استقلال ہے. جو معنی حرفی کی ذاتی ہے وہ مستقل نہیں ہو سکتی. جی لیکن معنی حرفی کو آپ اگر ذاتی کے واسطہ سے نہیں دیکھ رہے، ذاتی کے ذریعے سے نہیں دیکھ رہے، آپ عرضی کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. عرضی تو مستقل اور عدم استقلال دونوں احتمالات اس کے اندر موجود ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر بے کن ہی ہو تو فقط غیر مستقل، جی بے وجہ ہی ہو تو دونوں احتمال کیوں ہیں. جی بے کن ہی ہو تو اب وہ جو ذاتی ہے وہ خود ملحوظ ہے.
وہ جو ہے نا وہ ملاز ذات کے لیے اعلیٰ نہیں ہے. معنی حرفی کی ذاتی مستقل ہو نہیں سکتی. معنی حرفی کی جو ذاتی ہے وہ مستقل نہیں ہو سکتی, وہ غیر مستقل ہی ہوگی, ورنہ معنی حرفی نہیں ہوگی. معنی حرفی کی ذاتی ہوگی فقط غیر مستقل, چونکہ معنی حرفی کی ذاتی فقط غیر مستقل ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے کہا بے کن ہی جو ہے وہ فقط غیر مستقل ہوں گے. لیکن جو عرضی ہے اس میں دونوں احتمال ہیں. آپ نے کون سی عرضی لے کر جو ہے اس کا لحاظ کیا؟ اگر عرضی ایسی ہے کہ وہ عرضی بھی غیر مستقل ہے, عرضی بھی غیر مستقل ہے, اس پہ توجہ کریے گا. عرضی غیر مستقل ہے, اس لحاظ سے ملاز ذات کے لیے تو اعلیٰ نہیں ہے, کیونکہ ملاز ذات کے لیے اعلیٰ بنے گی تو پھر یہ بالوجہ بن جائے گا. ہے عرضی غیر مستقل, لیکن غیر مستقل ہے, ملاز ذات کے لیے اعلیٰ نہیں ہے. غیر مستقل ہے تو مطلب مرآتن لتعارف الغیر ہوگا, لیکن وہ ذات نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ذات ہوئی تو وہ تصور بالوجہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ غیر کوئی بھی ہوگا. سیر ہے, بصرہ ہے, ٹھیک ہے نا جی, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اگر وہ غیر مستقل ہے تو اب اس معنی حرفی کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر مستقل قرار دیں گے. یعنی معنی حرفی کا جو تصور ہے وہ عرضی کے ذریعے سے ہے, اور وہ عرضی غیر مستقل ہے. ٹھیک ہے, معنی حرفی کا جو تصور ہے وہ عرضی کے ذریعے سے ہے, اور وہ عرضی مستقل ہے. کوئی ایسی وجہ ہے اس کی. ٹھیک ہے نا جی, محض احتمال کی ہم بات کر رہے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم اس کی نشاندہی بھی کریں. ایسی وجہ ہے کہ وہ مستقل ہو, تو لہٰذا اگر وہ وجہ مستقل ہے تو اب یہ معنی مستقل بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر تصور بے کن ہی ہے تو اب معنی حرفی کی جو ذاتی ہے وہ مستقل نہیں ہو سکتی. معنی حرفی کی ذاتی اگر مستقل ہو تو پھر معنی حرفی نہ ہوا. معنی حرفی کی ذاتی مستقل ہو تو پھر معنی حرفی نہیں ہے. لا محالہ وہ غیر مستقل ہے جب بھی معنی حرفی ہے, تو لہٰذا معنی حرفی کی ذاتی ہے, آپ کا تصور ہے ذاتی کے ذریعے سے. معنی حرفی کا تصور کر رہے ہیں ذاتی کے ذریعے سے, ذاتی کا غیر مستقل ہونا ضروری ہے. اب ذاتی ہے, غیر مستقل ہے. غیر مستقل ہے مطلب مرآت لتعارف الغیر ہے. غیر مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے. لیکن مرآت لتعارف الغیر, غیر سے مراد وہ معنی حرفی نہیں ہو سکتے, کیونکہ غیر سے مراد معنی حرفی ہوئے تو تصور بالکل نہ بن جائے گا. لازمی طور پہ غیر سے کوئی اور ہوگا. وہ کیا ہے؟ مثلا سیر ہے, بصرہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, جب سیر ہے, بصرہ ہے, جو بھی ہے, یہ جو چیز ہے یہاں پر یہ معنی غیر مستقل ہی ہوں گے. تصور بالکل ہی میں, بالکل میں مستقل ہے, بالوجہ میں مستقل ہے, بے وجہ ہی میں دونوں احتمال ہیں. لیکن بے کن ہی میں غیر مستقل ہونا ضروری ہے. غیر مستقل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تصور بے وجہ ہی, تصور بے کن ہی میں تصور ہوگا ذاتیات کے ذریعے سے, اور معنی حرفی کی ذاتی لازمی طور پر غیر مستقل ہوگی, ورنہ معنی حرفی نہیں بنے گی. ذاتی ہے تو ذاتی ہے تو لازمی طور پہ غیر مستقل ہے. غیر مستقل ہونے کا مطلب ہے کہ مرآت لتعارف الغیر ہے, آلۃ لتعارف الغیر ہے. لیکن اب غیر معنی حرفی نہیں ہے, کیونکہ غیر معنی حرفی ہوئے تو پھر یہ تصور بالکل بن جائے گا. ہم نے تصور بالکل کی نفی کی ہے, یہ بالکل ہے نہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جو غیر ہے وہ معنی حرفی خود نہیں ہے, کوئی اور چیز ہوگی. جب وہ کوئی اور چیز ہوگی تو یہ والی جو صورت ہے یہ ہے مدار کس کا؟ معنی حرفی کے عدم استقلال کا. تو جب غیر مستقل کہا جاتا ہے مطلقاً تو مطلب ہے کہ جب اس کا تصور بالکل ہی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تصور بالکنا بکنی بالوجہ, ان کی وجہ تسمیہ کیسے بنے گی؟ کرتے ہیں ایک میرے خیال پہلے بھی گزرے سی, کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. یہ اس میں آگے جو ہے نا یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ
وقولہم من حرف جر یہ وغیرہ، اس پہ بھی انشاءاللہ یہ بات اس کی مزید وضاحت آتی ہے. وضاحت تو ہو گئی اس میں، لیکن یہ کہ یہ چیز ہے اس کی مزید ہمیں یہاں پر اس میں اس بات میں اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی نظر ہے جی تو جو ہے نا جی وَهُوَ إِنْ كَانَ مِرْآةً لِتَعَرُّفِ الْغَيْرِ فَقَطْ فَعَادَاتٌ، اگر وہ فقط کیا ہو، وہ دوسرے کی پہچان کا آلہ ہے، تو اب کیا ہے، وہ عادات ہے. اب انہوں نے کہا وَهُوَ إِنْ كَانَ مِرْآةً لِتَعَرُّفِ الْغَيْرِ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کہ معنی حرفی کا جو تصور ہے وہ بے کنہی ہی ہو. بالکنہ ہو تو وہ مستقل بالمفہومیت، بالوجہ ہو مستقل بالمفہومیت، بے وجہ ہی ہو تو دونوں احتمال ہیں، لیکن بے کنہی ہی ہو یہ مدار ہے عدم استقلال کا، اب مستقل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو فقط ہے یہ سارے نسخوں میں نہیں ہے، لیکن جن نسخوں میں ہے اس کا فائدہ ہے، فقط کا اپنا فائدہ ہے. اور وہ یہ کہ کہا ان کانا مرآۃ لتعرف الغیر فقط، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ معنی اسمی اور جو آگے معنی جو کلمہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی بعض اوقات مرآۃ لتعرف الغیر ہو سکتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات مرآۃ لتعرف الغیر ہو سکتے ہیں. تو جو مدار ہے معنی یعنی اس کے ادات ہونے کا، اس کے حرف ہونے کا، وہ یہ ہے کہ اس کی ایک ہی حیثیت ہو، اور وہ کیا، وہ ہو مرآۃ لتعرف الغیر فقط، یعنی اس میں استقلال نہ پایا جائے، اس میں استقلال سرے سے نہ پایا جائے. تو اب کیا ہوگا، اب وہ معنی حرفی ہوگا. اگر وہ اس کا استعمال ہے، وہ استقلال اس کے اندر موجود ہے، لیکن بعض اوقات وہ مرآۃ لتعرف الغیر بن جاتا ہے بعض عوارض کی وجہ سے، تو ان عوارض کی وجہ سے اگر وہ مرآۃ لتعرف الغیر بنتا ہے تو اب وہ معنی حرفی نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ ذہن میں رکھیں کہ معنی حرفی اس حیثیت سے فقط کیا بنتا ہے، وہ مرآۃ لطرف الغیر ہی بنتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. یعنی آپ یہ اصل میں اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ معنی حرفی بھی تو بعض اوقات مرآۃ لطرف الغیر نہیں بنتا. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ وہ اس کا تصور بالکنہ ہو تو معنی مستقل ہے، اس کا تصور بالوجہ ہو تو معنی مستقل ہے. تو پھر ان کانا مرآۃ لتعرف الغیر فقط تو نہ ہوا، یا فقط نہیں ہے تو پھر کوئی بھی معنی جو ہے یعنی معنی حرفی کا تصور بالکنہ ہو تو وہ مرآۃ لطرف الغیر نہیں ہے، بالوجہ ہو تو مرآۃ لطرف وہ معنی غیر مستقل نہیں ہے، تو پھر معنی حرفی سرے سے بچا ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی یہ جو حیثیت ہے اس میں علی الاطلاق یہ کیا ہے، یہ مرآۃ لطرف الغیر ہے، یہ تصور بکنہی ہی. تو لہٰذا اس حیثیت سے معنی حرفی ہی ہے، کوئی اور اس میں احتمال نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ جواب ہم کو تب دینا پڑے گا جس نسخے میں فقط ہے، جس میں فقط نہیں اس پہ بحث نہیں ہے. دوبارہ بیان کرتا ہوں میں، یعنی اس حیثیت سے صرف جو ہے جو حرف ہوتا ہے وہی مراد ہوتا ہے بھائی. تعارف الغیر مرآۃ لتعرف الغیر صرف حرف ہی ہوتا ہے بھائی. وہ جو اعتراض کر رہے تھے بھائی اسم اور فعل بعض اوقات وہ بھی مرآۃ لتعرف الغیر ہوتے ہیں. میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. بعض نسخوں میں ہے فقط، جن نسخوں میں فقط نہیں ہے وہاں پر تو گفتگو کی حاجت نہیں ہے. بعض نسخوں میں ہے فقط، مطلب یہ ہے کہ ان کانا مرآۃ لتعرف الغیر فعادات، مفرد اگر غیر کی پہچان کا آلہ ہو تو عادات ہے. تو اب سوال ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات معنی اسمی، معنی فعلی، فعل جو ناوی جسے کہتے ہیں وہ بھی مرآۃ لتعرف الغیر بن جاتے ہیں. بعض اوقات معنی اسمی مرآۃ لتعرف الغیر بن جاتے ہیں مخصوص قیود کے ساتھ. بعض اوقات معنی فعلی وہ مرآۃ لتعرف الغیر بن جاتے ہیں. جب معنی فعلی مرآۃ لتعرف الغیر بن گئے، معنی اسمی مرآۃ لطرف الغیر بن گئے، تو اب ان اسماء کا اور ان کلمات کا یعنی افعال کا ان کا بھی حرف ہونا لازم آئے گا. تو اس کا جواب دیتے ہو کا فقط کہ
بعض اوقات مرآت تعارف الغیر، بعض عوارض کی وجہ سے مرآت تعارف الغیر ہونا یہ اس کے عادات ہونے کا مدار نہیں ہے. عادات ہونے کا مدار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہو، وہ مرآت تعارف الغیر ہی ہو اور کوئی چیز نہ ہو، اور کچھ بھی نہ ہو. یہ بات صرف اس میں عادات میں پائی جاتی ہے، وہ معنی اسمی میں نہیں پائی جاتی، فعلی میں نہیں پائی جاتی. معنی اسمی اگر بعض اوقات مرآت تعارف الغیر ہو تو عوارض کی وجہ سے ہوگا. معنی فعلی اگر بعض اوقات مرآت تعارف الغیر ہو تو وہ عوارض کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو فقط نہیں اس میں، تو فقط سے ان اسماء کو نکال دیا، ان افعال کو نکال دیا جو بعض عوارض کی وجہ سے مرآت تعارف الغیر بن جاتے ہیں. عوارض کی وجہ سے ہو، ہمیشہ ہو، لیکن بھی بعض اوقات عوارض کی وجہ سے، عوارض کی وجہ سے اور ہمیشہ اسی معنی میں استعمال ہو، پھر آ جائے گا ادھر. اگر ایسا کوئی مادہ، ایسی کوئی صورت متحقق ہو تو پھر اعتراض بنے گا. صحیح. لیکن جو معنی مدار وضعی ہے یہ بعض اوقات سے علیحدہ کر رہے ہیں بھائی ادھر اصل میں دیکھیں نا جی، اس میں یہ ہوگا جب فقط کی قید لگائی نا تو اب اسماء اور افعال میں بعض احتمال کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ان کی جب معنی وضعی کی جانب آئیں گے تو معنی وضعی ان کو کیا کریں گے، وہ یہ ہمیشہ والی بات سے ہٹا دیں گے. معنی وضعی کو دیکھیں گے تو معنی وضعی میں وہ مرآت تعارف الغیر نہیں ہوگی، کیونکہ عوارض جب ہم نے بات کر دی نا تو عوارض سے یہ ضروری ہے کہ ان کی اپنی ذاتی جو حیثیت ہے، ذاتی حیثیت وہ مرآت تعارف الغیر والی نہیں ہوگی، جب بھی وہ معنی اسمی ہوگی. ذاتی حیثیت معنی مرآت تعارف الغیر والی نہیں ہوگی جب بھی معنی فعلی ہوگی. اگر ذاتی حیثیت ہی ہوتی تو پھر معنی اسمی فعلی نہ ہوتا. یعنی یہ جو ہمیشہ بعض احتمال کی حد تک تو ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ ان کی جو معنی اسمی ہے وہ ان میں استقلال تھا جبھی تو معنی اسمی بنے. یہ اس کا تحقق نہیں ہوگا، تحقق نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ معنی وضعی کیا ہے اس کو جدا کر دیں گے. کم از کم جو ہے وضع کو ہم دیکھیں گے تو لازمی طور پہ کیا ہوگا، وہ اس وضع کے لحاظ سے مرآت تعارف الغیر نہیں ہوگا. اگر وضع کے اعتبار سے بھی مرآت تعارف الغیر ہوتے پھر تو معنی اسمی نہ ہوتے. پھر یہ جو عوارض کی وجہ سے مرآت للغیر ہے اس وقت وہ تو وضع کے اعتبار سے نہیں، بعض عوارض کی وجہ سے ہیں. جیسے بعض معنی جیسے اسماء لازمۃ الاضافت میں کہا جاتا ہے بھئی وضع اس معنی کے لیے ہے اور استعمال میں معنی، وہ عوارض ہیں. ٹھیک ہے نا، معنی وضعی جو ہے معنی وضعی معیار بنے گا اور ان کو جدا کر دے گا. ٹھیک ہے نا، تو فقط نہیں الگ کر دیا. تو میں نے اس پر یہ سوال کیا تھا کہ بھئی پھر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں بھئی جو معنی حرفی ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ مرآت تعارف الغیر نہیں بنتے جب تصور بالگناہ کا کر لیا جائے، تصور بالوجہ کر لیا جائے. تو اب جو ہے وہ مرآت تعارف الغیر نہیں بنتے معنی حرفی. تو اب جب آپ نے کہا نا کہ حرف وہ ہے، ادات وہ ہے جو فقط مرآت تعارف الغیر ہو، جو فقط مرآت تعارف الغیر ہو، تو آپ اس پہ غور کریں. جس کو آپ حرف کہہ رہے ہیں یہ فقط مرآت تعارف الغیر نہیں ہوتا، بعض اوقات معنی مستقل ہوتا ہے. یہ خود بھی بعض اوقات معنی مستقل ہوتا ہے. جب یہ خود بعض اوقات معنی مستقل ہوتا ہے تو پھر عادات کے نیچے تو کوئی باقی بچا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہایت یعنی اس جواب پر اعتراض ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا پھر میں نے جواب دیا تھا کہ بھئی اس کی یہ جو حیثیت ہے نا تصور بالکنہی والی، اس صورت میں ہم اسی صورت کو معنی حرفی قرار دے رہے ہیں. ہم عدم استقلال کا مدار اور معنی حرفی کا مدار اسی صورت کو قرار دے رہے ہیں. اس صورت میں یہ الگ اطلاق مرآت تعارف الغیر ہے. جب ہم نے اس کی اسی صورت کو، ایک ہی حیثیت کو ہم نے معنی حرفی قرار دیا اور یہ حیثیت فقط مرآت تعارف الغیر ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ اس کا استعمال ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ معنی حرفی کا تحقق ہے ہی اس صورت میں. جب معنی حرفی کا تحقق ہے ہی صورت میں تو یہ والی جو حیثیت ہے، یہ والی جو صورت ہے، اس پہ یہ صادق آتا ہے مرآت تعارف الغیر فقط. جب اس پہ یہ بات صادق ہے تو معنی حرفی کے نیچے افراد موجود ہیں، معنی حرفی کے
افراد کی نفی سرے سے نہیں، پتہ نہیں بنی ہے بات ہی بگڑی ہے. یہ جو آخری بات ہے جی جی دوبارہ تو سوال یہ ہوا فقط پہ میں نے کہا بھائی فقط جو ہے اصل میں ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کان میرات لتعارف الغیر، تو بعض اوقات معنی اسمی جو ہیں بعض عوارض کی وجہ سے میرات بن جاتے ہیں، معنی فعلی بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا فقط کہ بعض اوقات میرات لتعارف الغیر ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا وہ صرف کیا ہو، وہ میرات لتعارف الغیر ہو. بعض اوقات عوارض کی وجہ سے اگر وہ میرات لتعارف الغیر بنتا ہے تو یہ عوارض جو ہیں یہ اس کو معنی عرفی نہیں بنائیں گے. یہ جواب ہو گیا. لیکن اس جواب پر یہ سوال ہے کہ جو معنی آپ نے کہا بھائی ان کان میرات لطرف الغیر فقط، صرف ایک ہی اس کے اندر چیز پائی جائے، وہ یہ کہ وہ میرات لطرف الغیر ہو بس، اور کچھ بھی نہ ہو. یہ والی اگر آپ حرف اس کو کہیں گے کہ جو صرف میرات لطرف الغیر ہے تو پھر دور بچے کوئی نہیں ہے، پھر حرف کوئی نہیں بچا. کیوں؟ آپ خود حرف کے بارے میں مان رہے ہیں کہ اسی معنی حرفی کو ہم اگر کریں گے تصور بالکل نہ کریں گے تو وہ میرات لطرف الغیر نہیں ہے، تصور بالوجہ کریں گے تو میرات لطرف الغیر نہیں ہے. جی تو اب پھر کوئی ایسے معنی بچے ہی نہیں جو کس میں آئیں، ان کانا مرآت لتعارف الغیر فقط میں آئیں. کوئی معنی نہیں بچے. جب بچے نہیں تو پھر عداد کچھ بھی نہ ہوا. یہ اعتراض. تو اس کا ہم نے جواب یہ دیا کہ ہم نے معنی حرفی کو معنی حرفی قرار دیا ہے اس کے تصور بالکل ہی والی صورت میں. یہ والی جو اس کی صورت ہے، اس صورت میں یہ انکانا مرآت لتعارف الغیر فقط ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے اس کے اندر. یعنی اس کی ایک حیثیت وہ ہے جس میں صرف اور صرف کیا ہے، یہ میرات لطرف الغیر ہے. تو لہٰذا اس کی یہ جو صورت ہے، یہ صورت اس کو معنی حرفی میں داخل کرتی ہے. باقی جو صورتیں ہم اس میں اس کو معنی حرفی مانتی نہیں ہیں. ہم اس کو آپ بتا رہے ہیں، ہم اس کو معقوم علیہ معقوم بھی مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ والی جو صورت ہے یہ انکان مرآت لتعارف الغیر فقط والی صورت ہے. جب معنی حرفی بنائی اس والی صورت میں رہے ہیں اور اس میں یہ اس کی حیثیت یہی ہے فقط والی. اب بات فقط پر ہے. اس میں اس کی ایک ہی حیثیت ہے اور فقط والی ہے، اور کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے. لہٰذا اس صورت میں ایمان حرفی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ یعنی مفرد اگر آئینہ ہو غیر کی معرفت کے لیے فقط، تو یہ ساری کی ساری تقریر ہمیں فقط والے نسخے پر کرنا پڑے. یہ نسخے بھی پریشان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس لیے نسخہ جو ہو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے فقط اڑا دیا ہو، لیکن ہمارے سامنے نسخہ فقط والا آ گیا، اس لیے ہمیں اس پہ تقریر کرنا پڑے گی. تو عادات ہے. اچھا آگے یہ ہے کہ یہ بات پوری کر لیتے ہیں. پڑھ لیں. پڑھیں. اب یہ ہے کہ اصل میں جو عادات ہیں، جو کلمات ہیں، کلمات کی دو قسمیں ہیں، کلمات حقیقیہ اور کلمات وجودیہ. کلمات حقیقیہ یعنی آپ افعال کہہ لیں. افعال کی دو قسمیں ہیں. افعال نحویہ ان کی دو قسمیں ہیں. مناطقہ کے ہاں یہ بھی میں برسبیل تسامح دو قسمیں کہہ رہا ہوں، ورنہ کچھ افعال نحویہ وہ ہیں جو مناطقہ کے ہاں مفرد میں داخلی نہیں ہے، مرکب میں داخلی ہے. وہ بات آگے آئے گی. ٹھیک ہے. تو یوں کہیں بھئی وہ افعال نحویہ جو مناطقہ کے ہاں مفرد میں داخل ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، کلمات حقیقیہ، کلمات وجودیہ. کلمات حقیقیہ وہ کلمات ہیں یعنی وہ افعال ہیں کہ جو حد سے مسند پر دلالت کرتے ہیں. اس حد پر جو مسند ہے کسی فاعل کی جانب، اب نسبت ہوگی، زمان ہوگا وغیرہ.
اور ان میں تصرف بھی پایا جاتا ہے، گردان وغیرہ بھی پائی جاتی ہے. یہ ہو گئی کلمات حقیقیہ. اور ان کو کلمات حقیقیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ حقیقتاً کلمہ ہیں، حقیقتاً فعل ہیں. ان کے فعل ہونے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً کلمہ ہونے کا مدار ہے اس کی دلالت پر حد سے مسند، اس کی دلالت پر حد سے مسند. ٹھیک ہے نا جی. اس کی دلالت پر حد سے مسند یہ کلمہ کے حقیقی ہونے کا مدار ہے، تو اس کی دلالت پر حد سے مسند ہے، تو لہٰذا یہ کلمات حقیقی ہے. دوسرے وہ کلمات ہیں کلمات وجودیہ. کلمات وجودیہ وہ کلمات ہیں کہ جن کی دلالت پر حد سے مسند نہیں ہے، لیکن زمان کا تعلق ہے، نسبت ہے، اور وہ وجود پر، کون پر، حصول پر، حدوث پر دلالت کرتے ہیں. اب یہ وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ کلمات وجودیہ کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کلمات وجودیہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کلمات وجودیہ ان کو ادات میں داخل ہونا چاہیے یا ان کو کلمات حقیقیہ کے تحت داخل کرنا چاہیے. اس کے بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. تو جو مناطق، جو نحوی ہیں وہ انہیں داخل کرتے ہیں افعال میں، افعال ناقصہ جو ہے وہ انہیں افعال میں داخل کرتے ہیں. مناطقہ کی کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو داخل کریں کن میں، ادوات میں داخل کریں. یہ ہو گیا اختلاف. کس میں؟ یہ اختلاف ہو گیا مناطقہ کا اور نحات کا. نحات ان کلمات وجودیہ کو افعال کے تحت داخل کرتے ہیں، کلمات حقیقیہ کے تحت داخل کرتے ہیں، اور مناطقہ ان کلمات وجودیہ کو ادوات کے تحت داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو موقف راجی ہے ان کی نظر میں اس کی تقریر کر رہے ہیں. کہا والحق ان الکلمات الوجودیہ منہا کا مرجع ادات. والحق ان الکلمات الوجودیہ من ادات. ان کا داخلہ ادات کے تحت ہے، ان کا داخلہ کلمات حقیقی کے تحت نہیں ہے. یہ موقف اپنا بیان کرتے. مزید بات آ گیا. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھے اس مقام کو کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ افعال ناویوں کے ہاں جنہیں افعال کہا جاتا ہے ان کی پھر آگے دو قسمیں مزید بات آگے آتی ہے انشاءاللہ. کچھ افعال نحویہ وہ ہیں جو مفرد میں داخل ہیں مناطقہ کے ہاں. کچھ افعال نحویہ وہ ہیں جو مفرد میں داخل ہی نہیں ہے مناطقہ کے ہاں. وہ افعال نحویہ جو مفرد کے تحت داخل ہیں، مناطقہ کے ہاں مفرد کے تحت داخل ہیں، ان کی پھر دو قسمیں ہیں، کلمات حقیقیہ اور کلمات وجودیہ. کلمات حقیقیہ وہ افعال ہیں، وہ کلمات ہیں، وہ مفردات ہیں کہ جن کی دلالت ہے حد سے مسند پر، جن کی دلالت ہے حد سے مسند پر، زمان بھی ہے، تصرف بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی دلالت پر حد سے مسند ہے. یعنی کلمہ کے حقیقی ہونے کا مدار ہے اس کی دلالت پر حد سے مسند ہونا. اگر اس کی دلالت پر حد سے مسند ہے تو وہ کلمہ حقیقی ہے. اگر ان کی دلالت وہ کلمات میں شمار تو ہو رہے ہیں، کلمات تو ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن ان کی دلالت پر حد سے مسند نہ ہو، تو اب کیا ہے؟ یہ کلمات وجودیہ. وجودیہ ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے ان کی دلالت وجود پر ہے، کون پہ، حدوث پہ ہے. جی اس وجہ سے انہیں کلمات وجودیہ کہا جا رہا ہے. تو کلمات حقیقیہ یعنی وہ افعال جو دال بھر حد سے مسند ہے، وہ تو کلمات ان کے کلمات ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے ان کو کلمات حقیقی بھی کہا. سوال یہ ہے کہ کلمات وجودیہ جو ہیں وہ کلمات حقیقیہ کے تحت داخل ہونے چاہیے یا ادوات کے تحت داخل ہونے چاہیے. جو نحات ہیں وہ انہیں کلمات حقیقیہ کے تحت داخل کرتے ہیں، یعنی افعال میں داخل کرتے ہیں، افعال ناقصہ جنہیں وہ کہتے ہیں. لیکن مناطقہ جو ہیں وہ انہیں کلمات حقیقیہ کے تحت داخل نہیں کرتے، مناطقہ انہیں ادوات کے تحت داخل کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. موقف بیان کرتے ہوئے کہا الحق سے اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. لیکن اختلاف ہے، راجع کیا ہے، درست کیا ہے؟ کہا درست یہ کہ کلمات وجودیہ کن میں سے ہیں؟ ادات سے ہیں، یہ افعال سے نہیں ہے، کلمات حقیقیہ سے نہیں ہے. یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے. ٹھیک ہو گیا. موقف بیان کر دیا، لیکن
جو شارحین ہیں انہوں نے اس پہ یہ اعتراض کیا، اور بات معقول ہے کہ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو بحث ہے اس میں یہ کہنا بھئی حق یہ ہے، بھئی راجے یہ ہے، درست یہ ہے، یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختلاف اصطلاح ہے. ناوی جو ہے وہ ناویوں کی جو نگاہ ہے وہ اولاً اور بذات معنی پہ نہیں جاتی، لفظ پہ جاتی ہے، کیونکہ ان کے باسی الفاظ سے متعلق ہے. جو مناطقہ ہیں ان کی جو نگاہ اولاً اور بذات ہے وہ معنی پہ جاتی ہے، کیونکہ منطق کا جو موضوع ہے، منطق میں جو بحث ہے وہ کس سے ہوگی؟ وہ معلوم تصوری اس حیثیت سے کہ مجہول تصوری تک پہنچائے، معلوم تصدیقی اس حیثیت سے کہ مجہول تصدیقی تک پہنچے. یہ معنی ان کا مطمع نظر معنی ہے، اور جو نحات ہیں ان کا مطمع نظر الفاظ ہیں، کیونکہ اعراب بنا اس کا تعلق لفظ سے ہے، معنی سے نہیں ہے. تو چونکہ دیکھنے کی حیثیات مختلف ہے، زاویہ نظر میں اختلاف ہے. جب زاویہ نظر میں اختلاف ہے، انہوں نے اور حیثیت سے دیکھا، انہیں افعال کے تحت داخل کر دیا، انہوں نے اور حیثیت سے دیکھا، انہوں نے کلمات کے تحت داخل کر دی. اختلاف اصطلاح ہے، اس کو حق کے ساتھ تعبیر کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی اور حیثیت سے. ہاں، دیکھنے کا انداز ایک ہوتا، پوائنٹ آف ویو جسے بولتے ہیں، زاویہ نظر بولتے ہیں. تو زاویہ نظر ایک ہوتا، ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک انداز میں ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے. تو اب حق اور غیر حق کی بات ہوتی، کیونکہ حق کا مقابل تو جو اشعار ہے وہ تو یہی ہے، باطل ہے. اب آپ ناویوں کی اصطلاح کو باطل سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ بات غیر معقول ہے. ناویوں کے دیکھنے کا انداز ہی الگ ہے، وہ ان کا مطمع نظر معنی ہے ہی نہیں، ان کا مطمع نظر لفظ ہے. تو اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس گفتگو پر یعنی یہ اسلوب تعبیر پر اعتراض ہے. یعنی ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ اپنے موقف کو راجح کہہ رہے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ جس انداز میں اختلاف اصطلاح کے باوجود گنجائش ہو، یہ جو اسلوب ہے جس میں آپ اس کو حق کہہ رہے ہیں، مطلب جو مقابل ہے ان کی گفتگو کی بطلان کی طرف اشارہ ہے، یہ بات غیر معقول ہے، کیونکہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، ان کے دیکھنے کا انداز اور ہے. وہ بحیثیت لفظ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور لفظ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کانا کے اندر گردان وہی چلتی ہے جو فعل کے اندر چلتی ہے. کانا سے افعال ناقصہ سے اس میں فاعل کا جو ہے نا وہ اشتقاق، اور ماضی ہے، مضارع ہے، یہ ساری کی ساری باتیں افعال کے اندر پائی جاتی ہیں. فعل پہ جو اعراب جاری ہوتے ہیں، فعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے، اور افعال ناقصہ کے اندر وہی باتیں پائی جا رہی ہیں. یکون ہے، لم یکن ہے، نہیں یکون ہے. اعراب کے معاملات میں وہ سارے کے سارے وہی معاملات ہیں جو افعال میں ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جو افعال تامہ کے اندر ہیں وہی افعال ناقصہ کے اندر بھی ہے. تو اس لیے نحات کا دیکھنے کا ان کا زاویہ نظر ہی الگ ہے. جب ان کا زاویہ نظر الگ ہے، اب آپ کا یہ کہنا کہ والحق کو اپنے موقف کو اس انداز میں تعبیر کرنا یہ کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے. بہرحال انہوں نے یہ والحق سے اختلاف کی طرف اشارہ کیا، اور اپنے موقف کے رجحان کی طرف اشارہ، اپنا موقف راجح بتاتے ہوئے کہا کہ بھائی ہمارا موقف درست ہے کہ کلمات وجودیہ جو ہیں وہ ادات سے ہیں، نہ کہ کلمات حقیقیہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور حق یہ ہے کہ کلمات وجودیہ، اب کلمات وجودیہ میں نے بتا دیا بھائی اصل میں کلمات کے ساتھ وجودیہ کی جو قید ہے یہ حقیقیہ کو نکالنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ کلمہ حقیقیہ اسے کہیں گے جو دال بر حد سے مسند ہوگا، یہ دال بر حد سے مسند نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی؟ کلمات وجودیہ ادات سے ہیں. اب یہ اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں. فَإِنَّ کَانَ مثلا، اب معنی دیکھیں کانا کے، کانا کے معنی دیکھیں. معنی اس کے ہیں کون الشیء شیئا لم یذکر بعد. ٹھیک ہے؟ کون الشیء، الکون نفسہ نہیں، الکون یہ کانا کے معنی الکون نفسہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کانا کے معنی الکون نفسہ تو یہ مستقل بالمفہومیت ہے. جو کانا تامہ کے معنی ہے الکون نفسہ
تو پھر یہ مستقل بالمفہومیت ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی کانا ناقصہ کی. کانا ناقصہ کے معنی الکون نفسہ نہیں ہے، بلکہ کون الشیء شیئا، کون الشیء شیئا، شے کا اسم کانا کا ایک اور شے ہونا. غور کرنا، ایک شے کا ایک اور شے ہونا، اور وہ جو دوسری شے ہونا ہے وہ دوسری شے بھی مذکور نہیں ہوئی جب تک آپ کانا ذکر کر رہے ہیں. کانا زید، اب کانا کہہ رہے کہ زید کا ہونا کیا ایک ایسی چیز ہونا جو بھی بیان نہیں ہوئی. تو اب یہ نمبر ایک ایسی چیز ہونا جو بھی بیان نہیں ہوئی، استقلال تو نہ ہوا نا جی. لم یذکر بعد ہو، اگر ذکرہ ہو جاتا تو پھر استقلال آ جاتا. لم یذکر بعد ہو عدم استقلال ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جی. لم یذکر بعد ہو عدم استقلال ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں اس پہ توجہ کریں، کون الشیء شیئا، کون الشیء شیئا یہ نسبت ہے. کون الشیء شیئا یہ نسبت ہے، اور نسبت کیا ہے؟ غیر مستقل ہے. تو کانا کے معنی پہ آپ توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. یہ معنی مستقل بالمفہومیت نہیں، معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہے. جی. بات سمجھ نہیں آئی؟ جی. یہ کہہ رہے ہیں کون الشیء شیئا، شے کا ہونا. شے اول سے مراد ہوگی اس میں کانا، ہاں جی، اس کا ہونا ایک ایسی شے ہے جس کو نہیں ذکر کیا گیا جو ابھی تک مذکور نہیں. یعنی کانا کے جب ہم نے کانا بولا تو ابھی تک وہ مذکور نہیں ہے. لیکن اگر کانا بولتے ہوئے وہ مذکور ہو جاتی ہے. جی ضرب زید، جی ضرب زید، اب زید کا بھی کوئی ہونا بیان کر رہے ہیں نا. ضرب زید جب کہا تو اب زید کا کچھ ہونا بیان کیا، لیکن جو بھی بیان کیا وہ ضرب کہتے ہی آ گیا. جی. جب ضرب زید کہا تو زید کا کچھ ہونا بیان کیا، جی لیکن جو ہونا بیان کیا وہ ضرب کہتے ہوئے مذکور ہو چکا. جی. لیکن جب کانا زید قائمن کہنے کے لیے کانا زید جب کہا، اب زید کا وہ ہونا بیان کیا جو بھی مذکور نہیں ہوا. جی. عدم استقلال. جی. جی. ٹھیک ہے نا جی؟ جی. یہ ہے نا ضرب زید اور کانا زید قائمن میں فرق. جی. ضرب زید دیکھیں معنی فعلی ہے نا جی، تو اس میں اسناد تو ہے مسند میں ہی ہے نا جی، مسند الیہ تو نہیں ہوگا. فاعل کی جانب محتاجی تو ہوگی، جی. جی. تو نری فاعل کی جانب محتاجیت میں استقلال نہیں ہے. جی. اس لیے کون شے تو ٹھیک ہے، جی. لیکن کون شیء شیئا ذکرا یہ لم یذکر. کون شیء شیئا قد ذکرا یہ استقلال ہے. بھئی ہم نے زید کا ایک ایسی چیز ہونا بیان کیا جو یہ ضربہ کے بولتے ہی سمجھ میں آ گئی ہے. جی. ضرب زید، زید نے مارا. جی. جب کہا ضرب زید، اب زید کا ایک ایسی صفت کے ساتھ اتصاب بیان کر رہے ہیں جو ضربہ کہتے ہی سمجھ میں آ گئی، مذکور ہو گئی. سمجھ میں نہ آ گئی یوں نہ کہ مذکور ہو گئی. ضرب زید کا تو زید کا وہ ہونا بیان کر رہے ہیں جو ضربہ کہنے سے مذکور ہو چکا. یہ استقلال ہے. اب ہم نے کہا ضرب کانا زید قائما. اب جب ہم نے کانا زید کہا تو شے کا ایک ایسی چیز ہونا بیان کیا جو ابھی مذکور نہیں ہوئی، یعنی کانا کے بولنے سے مذکور نہیں ہوئی. جی. اس فعل کے برخلاف ضرب زید کے ضرب بولنے سے مذکور ہو گئی، ہو گئی. تو وہاں ضرب بولنے سے مذکور ہوگی تو لازم استقلال ہے. جی. یہاں اس کو بولنے کے باوجود اس کا ذکر نہیں آیا تو یہ استقلال کیسے ہو گئے؟ یہ استقلال نہیں ہے. یعنی آپ غور کریں تو لم یذکر باتوں پر غور کریں تو جب بھی عدم استقلال مفہوم ہو رہا ہے. جی. اور شے کا شے ایک ایسی شے ہونا یہ تو نسبت ہے نا. جی. شے کا ایک اور شے ہونا، شے کا ایک اور شے، یعنی دو چیزوں کا تعلق، یہ نسبت ہے. جی. نسبت وجودیہ، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کون، یہ کہہ رہے ہیں نا ہم، اس سے نسبت وجودیہ کہہ رہے ہیں. وجود ارادتی جس کو بولتے ہیں یہ نسبت وجودیہ ہے. تو آپ اگر کانا کے معنی پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ ملآت لتعارف الغیر ہیں، معنی نسبی ہیں. جب یہ معنی نسبی ہیں تو یہ مستقل بالمفہومیت نہیں ہے.
مستقل بالمفہومیت نہیں ہے تو ادات میں داخل ہوں گے، نہ کہ یہ کلمات میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کانا مثلا معنی کون شیء لم یذکر بعد، یہ جو ہے اس پہ دلیل پیش کرنے کے لیے ادات سے نہ کہ کلمات سے، کلمات حقیقیہ سے. ٹھیک ہو گیا. جی مانا کریں کیونکہ بے شک کانا مثلا تو اس لیے کہہ دیے تاکہ بھئی یہ فقط کانا کی بات نہیں، باقی جو افعال ناقصہ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے. اس کے معنی ہیں شے کا، کسی شے کا ایسی شے ہونا جو تاحال مذکور نہ ہوئی. تاحال کون سی؟ یعنی کانا بولتے ہوئے، جی کانا بولتے ہوئے مذکور نہ ہوئی. اگر کانا بولتے ہوئے مذکور ہو جائے کانا مطر، تو اب یہ ادات میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں کہا ہے جو ہے وہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ معنی مستقل بالمفہومیت ہے. یہ بھی اس جانب میں گئے ہیں لوگ، اسی لیے تو انہوں نے الحق کے ساتھ ان کا رد کیا نا کہ بھئی جو نہیں معنی مستقل بالمفہومیت ہے. جنہوں نے کہا معنی مستقل بالمفہومیت ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ یہ دیکھ لیں ان کا نام کیا کلمات، آپ خود ان کو کلمات کہتے ہیں. یعنی جو کہہ رہے ہیں وہ مناطقہ میں سے نہیں ہے. جی یہ مناطقہ میں سے ہی، مناطقہ میں سے بھی ہیں جو ان کو، پھر تو الحق کہنا بجا ہو جائے گا. پھر مناطقہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے صحیح. ٹھیک ہے. یہ توجیہ مصنف کی طرف سے اچھی ہو گئی. تو جنہوں نے کہا بھئی یہ کلمات ہیں، ان کا داخلہ کلمات حقیقیہ میں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کا عنوان ہی کلمات ہے. جب ان کا عنوان کلمات ہے تو واضح سی بات ہے کہ ادات میں داخل نہیں، کلمات میں داخل ہے. جی تو اس کا جواب دے رہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ. چونکہ گفتگو اس انداز میں ہے اس سے میں صرف اتنی سی ان کی دلیل ذکر کر رہا ہوں، ورنہ وہ دلیل اس انداز میں ذکر کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کلمات. ان کی زمانے پر دلالت ہے جیسا کہ کلمہ کی زمانے پر دلالت ہے. ان کے اندر تصرف پایا جا رہا ہے، گردان ان کی پائی جا رہی ہے جیسا کہ کلمات میں گردان پائی جا رہی ہے. یہ الگ الگ جو ہے وہ ادلہ انہوں نے بیان کی ہے. ان کا نام کلمات جیسے افعال ہیں یعنی کلمات حقیقی ہیں، جیسے ان کی زمانے پر دلالت ان کی زمانے پر دلالت. کانا کی، یکونوں کی، کانا کی اور زمانے پر دلالت، یکونوں کی اور زمانے پر دلالت، ضرب کی اور زمانے پر دلالت، یضرب کی اور زمانے پر دلالت. یعنی ایک ہے کلمات عنوان، دوسرا ہے ان کا ان میں تصرف، ان کی دلالت پر زمان، اور تیسرا ان میں تصرف. یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ تین ادلہ ذکر کی ان حضرات نے جو انہیں کلمات شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دلیلیں الگ الگ ذکر کی، لیکن میں نے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہے جس اسلوب میں، جس انداز میں، اس لیے میں نے کہا فقط ایک بات کی بھئی ان کے کلمات ان کے ادات کے تحت داخل نہ ہونا اور کلمات حقیقی کے تحت داخل ہونا، اس کی دلیل خود ان کا نام ہے. ٹھیک ہے نا جی. مصنف کے کلام کی تقریر کے لیے میں نے یوں بات کر رہا ہوں. ان کا ادات کے تحت داخل نہ ہونا اور کلمات حقیقی کے تحت داخل ہونا، یہ ان کا اپنی اپنا جو نام ہے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلمات حقیقی کے تحت داخل ہوگی. اگر یہ کلمات حقیقی کے تحت داخل نہ ہوتے تو کلمات کہلاتے نہیں. آپ خود ان کو کلمات وجودیہ بھلے کہہ رہے ہیں لیکن کلمات تو کہہ رہے ہیں نا جی. یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان کو جو کلمات کہا جانا ہے یہ مشابہت کی بنیاد پر ہے. مشابہت کیا ہے؟ کلمات حقیقیہ میں تصرف پایا جا رہا ہے، ان میں تصرف پایا جا رہا ہے. کلمات حقیقیہ میں دلالت پر زمان پائی جا رہی ہے، ان میں دلالت پر زمان پائی جا رہی ہے. تو چونکہ دلالت پر زمان دونوں میں مشترک ہے اس وجہ سے مشابہت ہو گئی، اور تصرف دونوں میں مشترک ہے اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ مشابہت ہو گئی. اس مشابہت کی بنیاد پہ ان کو کلمات کہہ دیا گیا. جی. لیکن آپ غور کریں کلمہ میں اور ادات میں ما بین افتراق نہ تصرف ہے نہ دلالت پر زمان ہے. بات پہ توجہ کریے گا. نہ تصرف ہے نہ دلالت پر زمان ہے. ان میں ما بین افتراق ہے، معنی کا استقلال اور عدم استقلال.
جب اس یعنی جو مدار ہے اس کو ہم نے دیکھا تو اب یہ ادات میں داخل ہے. بات نہیں سمجھ؟ جی یہ گفتگو اس لیے یہ جملہ اہم اس لیے ہے یہ کہنے کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا یعنی مدار جو ہے یہ دال برحد سے مسند، یہ مدار بنے گا ادھر. وہ تو حقیقی ہونے کا تھا نا، صحیح. وہ کلمہ کے حقیقی ہونے کا تھا بھائی دال برحد سے مسند. جی اب ہم نے بات کی ہے ادات ہونے اور کلمہ ہونے میں، ادات ہونے اور اسم ہونے میں ان کے بیچ مابین افتراق کیا ہے. استقلال عدم استقلال، ان کے بیچ مابین افتراق استقلال عدم استقلال ہے. یہ تصرف عدم تصرف، یہ مابل اشتراک بنے. یہ زمان کے ساتھ پر دلالت عدم دلالت، یہ ہے ہی نہیں، یہ مابل افتراق ہے ہی نہیں. جی جب یہ مابل افتراق نہیں ہے تو آپ اس کو بنیاد بنا کر ان کو کلمات حقیقی کے داخل نہیں کر سکتے. یہ تقریر میں دوبارہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی اعتراض ہی ہوا کہ بھائی ان کا کلمات حقیقی کے تحت داخلہ، اس کی دلیل خود ان کا نام ہے، ان کا عنوان ہے. ان کا عنوان کیا ہے؟ ان کا عنوان ہے کلمات. جب ان کا عنوان ہے کلمات تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلمات کی تحت داخل ہے نہ کہ ادات کی تحت داخل ہے. تو اس کا جو جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حاصل جواب یہ کہ ان کو کلمات کہنا کہا جانا معاذ مشابہت کی بنیاد پہ ہے، تشبیہ کی بنیاد پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلمات حقیقیہ میں دلالت بر زمان ہے، ان میں دلالت بر زمان ہے. کلمات حقیقیہ میں تصرف ہے، ان میں تصرف ہے. اس مشابہت کی بنیاد پہ ان کو کلمات کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب کہنے والا کہہ سکتا تھا تو بھائی ایک جو ہے نا وہ ادات ہونے کی دلیل آپ کے پاس بھی موجود ہے، کلمہ حقیقیہ ہونے کی دلیل ان کے پاس بھی موجود ہے، دونوں کے پاس دلیلیں ہو گئی. تو آپ کو موقف راجی کیسے؟ یہ والی جو ان کی گفتگو ہے، آپ کلمہ ہونے کی نفی تو نہیں کر رہے نا جی. آپ کلمہ ہونے کی نفی نہیں کر رہے. تو اس گفتگو کو اگر ہم بطور معارضہ لے لیں تو آپ کی دلیل جو ہے وہ پھر معارضہ سے خالی نہ ہوئی. جب تک دلیل آپ کی معارضہ سے خالی نہیں ہوگی تو آپ اپنے موقف کو الحق کے ساتھ کیسے تعبیر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس تقریر کے جواب کے لیے میں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کلمہ اور ادات ہونے کا مدار تصرف تو ہے ہی نہیں. کلمہ اور ادات ہونے کے بیچ جو مابل افتراق ہے نہ وہ تصرف ہے نہ وہ دلالت پر زمان ہے. ہم نے کب کہا کہ اگر معنی پر وہ زمان پر دلالت کرے گا تو یوں ہوگا، زمان پر دلالت نہیں کرے گا تو یوں ہوگا؟ زمان پر دلالت تو کلمہ کی بھی پائی جا رہی ہے اور اسم کی بھی پائی جا رہی ہے. ان کے بیچ بھی ہم فرق کرنے کے لیے دلالت بے حیت ہی کا سہارا لیتے، نفس دلالت، وہاں پر بھی ہم مابل افتراق نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ادات میں اور کلمہ میں مابل افتراق جو ہم نے تقسیم میں جس کو معیار بنایا، مدار بنایا، وہ نہ دلالت پر زمان کو بنایا، نہ ہم نے جو ہے وہ بنایا تصرف کو بنایا کہ گردان بنے گی نہیں بنے گی، گردان بنے تو یوں ہوگا، گردان نہیں. یہ مدار ہی نہیں ہے. مدار ہے استقلال بالمفہومیت. جب مدار استقلال بالمفہومیت ہے، مدار کے لحاظ سے کلمات وجودیہ ادات کے تحت داخل ہوتے ہیں. معیار جو ادات ہونے کا ہے اس لحاظ سے یہ ادات کے تحت داخل ہوتے ہیں. باقی کوئی اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو نام کوئی اور دے دیا گیا تو وہ اس نام میں توجیہ کریں گے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ نام دے دیے گا تو ہم کلمات حقیقیہ میں داخل کر دیں گے. اب مدار جو بھی جس معیار کو ہم نے مقرر کیا تھا ادات ہونے اور کلمہ ہونے کا، اس کی خلاف ورزی ہو تو ہوتی رہے، وہ بات نہیں ہے. معیار کو دیکھا، مدار کو دیکھا تو معیار اور مدار کے لحاظ سے یہ ادات میں داخل ہوں گے، کلمات حقیقی کی تعداد داخل نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ممکنہ جو اعتراض تھا اس کے جواب میں نے یہ تقریر کی تھی. پہلے اعتراض کی تقریر نہیں کی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اور نام رکھا جانا ان کا کلمات مسبب ان کے تصرف کے ہے اور ان کے زمانے پر دلالت کے ہے. تو یہ تو گفتگو کی ہے نا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی وجہ سے. تو جو حضرات ان کو کلمات کہتے ہیں اور تین مستقل دلیلیں پیش کرتے ہیں. بھائی ایک ہے ان کا کلمہ کہلانا، دوسرا ہے ان کی دلالت بر زمان، جیسا کہ فعل کلمات حقیقی دال بر زمان ہے، اسی طرح یہ بھی دال بر زمان ہے. کلمات حقیقی میں تصرف ہے، ان میں بھی تصرف ہے. یہ تین ادلہ ہو گئی. تو اس کے جواب میں یہ تقریر کریں گے ہم جو بھی میں نے کی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو تین ادلہ ہیں یہ ادات ہونے اور کلمہ ہونے کا معیار ہے ہی نہیں.
معیار ہے استقلال اور عدم استقلال. جی اس لحاظ سے آپ دیکھیں ان تینوں کے باوجود ان کے تحت جو ہے ان تینوں کے باوجود معنی میں عدم استقلال ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ادات کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ادات کہ جن کے اندر افعال کے ساتھ کلمات حقیقی کے ساتھ کچھ اشتراک پایا جاتا ہے. کس لحاظ سے کہ بھئی جیسے کلمات حقیقی دال بر زمان ہے، یہ بھی دال بر زمان ہے. کلمات حقیقیہ میں تصرف ہے، ان میں بھی تصرف ہے. تو آپ ادات کی دو قسمیں کر سکتے ہیں، لیکن ان امور کی بنیاد پہ آپ ان کو کلمات حقیقی کے تحت داخلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہے. جی